بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر تنویر انور خان آپ کے لیے آج اپنی چھٹی کتاب شگون کے پھول سے کہانیاں لے کے آئی ہوں۔ میں نے ٹائٹل اسٹوری تو اس کی پہلے ہی ڈال دی تھی ماشاءاللہ سے، اور میں اپنے ویورز کی بے انتہا شکر گزار ہوں جو میری کہانیوں کو سن رہے ہیں، پسند کر رہے ہیں، لائک اور شیئر کر رہے ہیں۔ اب میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گی، آپ سب کا بے حد شکریہ، اور میں اپنی اس کہانی پہ آتی ہوں۔ میری چھٹی کتاب شگون کے پھول سے میں نے یہ افسانہ لیا ہے، میرے اپنے آنسو۔ آئیے ہم اپنا کہانی سنتے ہیں، میرے اپنے آنسو۔ رات کی کوئی خاص رپورٹ، کوئی خاص خبر؟ سسٹر ورجینیا سے ڈاکٹر شجیل نے پوچھا۔ سر، جنرل وارڈ میں تو سب خیریت ہے۔ ہاں، البتہ ہمارے پرائیویٹ وارڈ میں آج صبح 6 بجے ایک کیس آیا ہے، وہ خاصا سیریس ہے۔ کیا کیس ہے؟ لیڈی ڈاکٹر نے خاصی مقدار میں خواب آور گولیاں کھا لی ہیں۔ واٹ؟ ڈاکٹر شجیل نے حیرانی سے پوچھا۔ جی ہاں سر، ڈاکٹر اجمل کہہ رہے تھے کہ خاصا سیریس کیس ہے۔ کہاں ہیں ڈاکٹر اجمل؟ وہ بس آتے ہی ہوں گے، رات نائٹ ڈیوٹی پر تھے، 6 بجے سے مریضہ کے ساتھ تھے، اب غالباً ڈاکٹرز میس میں کپڑے بدلنے گئے ہیں۔ سسٹر ورجینیا نے پوری تفصیل ایک ہی سانس میں بتا دی۔ اچھا ٹھیک ہے سسٹر، میں اپنے کمرے میں ہوں، جب ڈاکٹر اجمل اور دوسرے ڈاکٹر آ جائیں تو مجھے راؤنڈ کے لیے کال کر لیجیے گا۔ ڈاکٹر شجیل کے جانے کے بعد سسٹر ورجینیا نے جلدی سارے جنرل وارڈ کی ہسٹری شیٹس جمع کر کے ایک ڈیوٹی نرس کو تھما دیں، اور پھر پرائیویٹ روم کی ہسٹری شیٹ بھی ایک ڈیوٹی نرس کو دے دی۔ ذرا ہی دیر میں نرسز ڈیوٹی روم میں سارے ڈاکٹر راؤنڈ کے لیے تیار کھڑے تھے۔ ڈاکٹر شجیل کو بھی ایک نرس دوڑ کر بلا لائی۔ راؤنڈ شروع ہوا اور وہ لوگ جنرل وارڈ سے مریض دیکھتے ہوئے پرائیویٹ وارڈ کی طرف پہنچ گئے۔ پرائیویٹ وارڈ میں پہنچتے صرف ڈاکٹر اجمل اور ورجینیا رہ گئے تھے۔ کمرہ نمبر 10 کے باہر رک کر شجیل نے پوچھا، ڈاکٹر اجمل صبح مریضہ کیسی تھی؟ سر، میں نے اسٹمک واش کر دیا تھا مگر پھر بھی مریضہ کو ہوش نہیں آیا تھا۔ پلس اور بلڈ پریشر دیکھا تھا؟ ڈاکٹر شجیل نے پوچھا۔ جی ہاں سر، نبض بہت مدھم چل رہی تھی اور بلڈ پریشر بھی بہت کم تھا، میں نے اسے گلوکوز کی ڈرپ لگا دی ہے۔ جب وہ لوگ اندر کمرے میں داخل ہوئے تو سامنے بیڈ پر ایک حسین لڑکی نڈال سی لیٹی تھی۔ ڈاکٹر شجیل کے ذہن کو جھٹکا سا لگا۔ نیل، وہ زیر لب بڑبڑائے۔ سر، آپ نے مجھ سے کچھ کہا؟ سسٹر ورجینیا کی آواز سن کر ڈاکٹر شجیل چونک پڑے۔ نہیں تو میں نے آپ سے کچھ نہیں کہا سسٹر۔ یہ کہتے ہوئے ڈاکٹر شجیل نے مریضہ کا معائنہ شروع کر دیا۔ اب اس کی پلس اور بلڈ پریشر کچھ بہتر تھا۔ ڈاکٹر شجیل وہاں سے باہر نکلے اور سیدھے اپنے کمرے میں آ گئے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے سسٹر ورجینیا سے کہا، سسٹر، اس مریضہ کا خاص خیال رکھا جائے اور اسے جس وقت بھی ہوش آئے مجھے فوراً بتائیں۔ اور ہاں، ان کے ساتھ کوئی اٹینڈنٹ آیا ہے یا نہیں؟ جی ہاں سر، ان کی والدہ ہیں، آپ انہیں میرے کمرے میں بھیج دیں۔ آل رائٹ سر، یہ کہہ کر سسٹر ورجینیا چلی گئیں اور ڈاکٹر شجیل اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ نیل، تم نے یہ سب کیوں کیا؟ ان کے ذہن میں دھماکے سے ہونے لگے۔ اسی وقت کسی نے دروازے پر دستک دی۔ یس کم ان پلیز۔ آنے والی سفید لباس میں ملبوس پروقار سی خاتون تھی۔ انہوں نے آتے ہی ڈاکٹر شجیل کو پہچان لیا۔ تم شجیل بیٹے، تم میری نیل کو بچا لو، وہ مر جائے گی۔ شجیل نے آگے بڑھ کر ان کے لرزتے ہوئے ہاتھوں کو تھام لیا۔ ارے آنٹی، آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ ہم تو آپ کے بچوں کی طرح ہیں، اولاد کی طرح ہیں، اور اولاد کے آگے مائیں ہاتھ تو نہیں جوڑا کرتی۔ مگر بیٹے، نیل بچ تو جائے گی نا؟ ہاں، کیوں نہیں بچے گی؟ اب تو وہ ٹھیک ہے، بس گہری نیند سو رہی ہے، دوا کا اثر کئی گھنٹے میں ختم ہوگا، پھر وہ ہوش میں آ جائے گی۔ مگر آنٹی، یہ سب کیا ہوا؟ کیسے ہوا؟ شجیل بیٹے، پہلے وہ ٹھیک ہو جائے پھر میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گی۔ آنٹی، آپ فکر مند نہ ہوں، اب ڈاکٹر نیل ہماری ذمہ داری ہے، آپ صرف اور صرف خدا سے دعا کریں۔ نیل کی ماں مسز آصف اسے دعائیں دیتی ہوئی چلی گئیں اور شجیل اپنی ریوالونگ چیئر کی پشت پر سر ٹیک کر بیٹھ گیا۔ ذرا ہی دیر میں سسٹر ورجینیا کی آواز آئی، سر کافی پی لیں؟ ہاں، وہ چونک کر بولے، سر میں ایک بات پوچھوں اگر آپ برا نہ مانیں؟ ارے نہیں سسٹر، بیٹھیے، کہیے کیا بات ہے؟ میں نے تو کبھی آپ کی بات کا برا نہیں مانا، آپ اتنی شفیق، اتنی اچھی ہیں کہ میں آپ کو اپنی ماں کی طرح سمجھتا ہوں، بڑی بہن کی طرح بھی سمجھتا ہوں۔ سر، آپ کی مہربانی ہے، مگر میں یہ محسوس کر رہی ہوں کہ جب سے آپ روم نمبر 10 سے واپس آئے ہیں کچھ اپسیٹ ہیں۔ ورجینیا ڈرتے بولی۔ وہ عمر میں ضرور شجیل سے بڑی تھی، مگر اس کا عہدہ اسے اس بات کی اجازت نہیں دیتا تھا کہ وہ شجیل کی ذاتی زندگی
کے بارے میں سوال کرے۔ شجیل نے کافی کا ایک گھونٹ لیا اور بولے، آپ نے درست پہچانا، میں واقعی اپسیٹ ہوں، اس لیے کہ ڈاکٹر نیل میری کلاس فیلو اور بہترین دوست رہ چکی ہے۔ سچ؟ سسٹر ورجینیا حیرت سے بولی۔ ہاں سسٹر۔ ڈاکٹر نیل بے حد ذہین اسٹوڈنٹ تھی، انہیں اس حال میں دیکھ کر میرے ذہن اور میرے دل دماغ دونوں کو دھچکا پہنچا ہے۔ سر آپ پریشان نہ ہوں، وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ اچھا سر، وارڈ میں بہت کام پڑا ہے، میں چلوں؟ آپ آرام کریں۔ سسٹر میرے کمرے میں بغیر میری اجازت کے کوئی بھی نہیں آئے۔ اوکے سر، میں باہر کھڑے آدمی کو کہہ دیتی ہوں، ورجینیا نے کہا اور چلی گئی۔ ڈاکٹر شجیل نے کافی پی مگر ذہن ماضی میں بھٹکنے لگا۔ 10 سال پہلے گزاری ہوئی باتیں ایک دم سے یاد آنے لگیں۔ کل ہی کی سی تو بات تھی جب وہ لوگ فرسٹ پروفیشنل MBBS میں داخل ہوئے تھے۔ انٹر بورڈ لڑکوں کے درمیان شجیل فرسٹ کلاس فرسٹ تھا اور لڑکیوں میں نیل فرسٹ تھی۔ اس طرح میڈیکل کالج کی میرٹ لسٹ پر پہلا نام نیل کا تھا۔ نیل کا اصل نام شہنیلا تھا، مگر اسے گھر میں سب لوگ پیار سے نیل کہتے تھے اور کالج میں بھی یہی نام پڑ گیا تھا۔ شجیل کم گو اور پروقار شخصیت کا خوبرو نوجوان تھا اور نیل ایک چلبلی کھلنڈری سی لڑکی تھی۔ اتفاق کچھ ایسا تھا کہ دونوں کے نام ایس سے شروع ہونے کے باعث ہمیشہ ایک ہی بیچ میں رہے۔ شجیل سب کا من پسند لڑکا تھا، اس کا زیادہ تر وقت لائبریری میں گزرتا اور اکثر لڑکے لڑکیاں اپنی پرابلم اس سے حل کرواتے، لیکن وہ ہر ایک سے بس واجبی سا واسطہ رکھتا تھا۔ نیل بے حد حسین، نازک سی، سرخ و سفید رنگت کی مالک، لمبے لمبے سیاہ بالوں والی لڑکی تھی۔ پوری کلاس کے لڑکے اس طاق میں رہتے کہ اس سے بات کریں، اسے اپنی طرف متوجہ کریں، مگر نیل وہ تو سب کو چٹکیوں میں اڑا دیتی تھی۔ فرسٹ پروفیشنل کے طلبہ اور طالبات 4th ایئر اور فائنل ایئر میں پہنچے۔ یہ 4th ایئر ہی تو تھا جہاں ایک لابولی سے لڑکا پرنس کے نام سے کلاس میں آیا تھا۔ وہ انگلینڈ سے ٹرانسفر ہو کر آیا تھا اور شجیل کو خاصا بگڑا ہوا سا لگتا تھا۔ پرنس کا پورا نام شان تھا اور اس طرح وہ بھی ان کے بیج میں آن گرا۔ پھر شجیل نے دیکھا کہ نیل کا جھکاؤ پرنس کی طرف زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ شجیل ویسے بھی خاموش طبع لڑکا تھا، وہ نیل کے لیے اپنی محبت سینے میں دبائے رہا۔ 1-2 دفعہ کے بعد اس نے کبھی نیل سے کچھ بھی نہ کہا۔ فائنل پروفیشنل کے بعد فوراً شان اور نیل کی شادی ہو گئی اور وہ لندن چلے گئے تھے۔ شجیل بھی ابھی صرف 1 سال قبل لندن سے MRCP کر کے لوٹا تھا اور ایک بڑے اسپتال میں کنسلٹنٹ لگا ہوا تھا۔ وقت کی گرد نے نیل کی یاد دل سے بھلا دی تھی، مگر اب نیل اس کے سامنے آئی بھی تو کس حال میں؟ سوچوں کہ بہتے دھاروں کے درمیان ایک دم ٹیلی فون کی گھنٹی بجی اور شجیل نے ٹیلی فون اٹھایا۔ ڈاکٹر شجیل بول رہا ہوں۔ شجی بیٹے، آج گھر آنے میں بڑی دیر کر دی، 3 بج رہے ہیں۔ مسز طیبہ شجی کی امی دوسری طرف سے بولی۔ امی آج شاید میں بہت رات کو آؤں، ہو سکتا ہے نہ بھی آؤں، ایک سیریس کیس آ گیا ہے۔ اچھا تم کہو تو میں ڈرائیور سے تمہارا کھانا بھجوا دوں۔ وہ امی سو سویٹ آف یو، ضرور بھیج دیجیے، مجھے خیال ہی نہیں رہا کہ دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا۔ ہاں تجھے تو کبھی بھی اپنے کام کے چکر میں اپنے کھانے کا خیال ہی نہیں رہتا۔ اچھا خدا حافظ۔ خدا حافظ امی، مسکرا کے شجی نے ٹیلی فون بند کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد سسٹر ورجینیا نے آ کر رپورٹ دی، ڈاکٹر شہنیلا کو ہوش آ گیا ہے، انہوں نے آنکھیں تو کھولی ہیں مگر خاموش لیٹی ہیں۔ اچھا ورجینیا، تم تو شاید 2 بجے آف ہو جاؤ گی، تم جاؤ۔ اور اب کوئی سسٹر آن ڈیوٹی؟ کون سی سسٹر آن ڈیوٹی ہیں؟ سسٹر رملا۔ ٹھیک ہے، اگر ضرورت ہوگی تو میں انہیں بلا لوں گا۔ اچھا سر، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ شجیل روم نمبر 10 سے مسز آصف کو اپنے کمرے میں بلایا۔ آنٹی مبارک ہو، نیل کو ہوش آ گیا ہے؟ ہاں بیٹا، خدا تمہیں سلامت رکھے، تمہاری تندہی کی وجہ سے میری بچی کی جان بچ گئی، اس کی بہت دیکھ بھال ہوئی ہے بیٹے۔ آنٹی ملاقاتیوں کا وقت ختم ہو جائے تو میں نیل کا معائنہ کرنے جاؤں گا اور جلد از جلد اسے چھٹی دے دوں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ اسپتال میں نیل کے بارے میں گفتگو ہو۔ ہاں تم ضرور اس کا معائنہ کرنا۔ اور ہاں آنٹی، آپ سے ایک درخواست ہے، آپ اس وقت میرے کمرے میں آ جائیے گا، آپ کی موجودگی میں نیل خود کو ڈپریس محسوس کرے گی۔ ہاں میں ضرور آ جاؤں گی بیٹے، مسز آصف نے کہا، اور پھر 1-2 گھنٹے کے بعد مسز آصف دوبارہ واپس آ گئی۔ جاؤ بیٹے، اب تم جاؤ، میں یہاں بیٹھی ہوں۔ شجیل نیل کے کمرے کی طرف چل دیا۔ اس وقت نیل کو ڈرپ نہیں لگی تھی، اس کی رنگت ایک دم سفید ہو رہی تھی، وہ بے حد نڈھال تھی، اس کے خوبصورت چہرے کے گرد سیاہ بالوں کا حالہ بہت ہی
پیارا لگ رہا تھا۔ اس کے قریب جا کر شجیل نے اس کی نفس پر ہاتھ رکھا۔ نیل نے ہولے سے آنکھیں کھول دیں اور چونک پڑی۔ شجی تم؟ ہاں میں۔ تم نے میری جان بچائی ہے، مگر کیوں؟ مجھے مر جانے دیتے۔ شجی مجھے مر جانے دیتے، مجھے اس زندگی سے نفرت ہے۔ نیل شاید مجھے اور تمہیں دونوں کو یہ سبق دیا گیا ہے کہ ڈاکٹر زندگی دینے کی کوشش کرتا ہے، چھیننے کی نہیں۔ مگر کہا نا مجھے نہیں چاہیے یہ زندگی۔ کم آن نیل، ڈونٹ بی ویری فسی۔ مجھے چیخنے چلانے والے مریض بالکل بھی پسند نہیں ہیں۔ تم میری مریضہ ہو اور ذرائع کرم خاموش لیٹی رہو۔ مجھے ہسٹری شیٹ میں نوٹ ڈالنے دو۔ شجیل نے اسے ڈپٹ دیا اور وہ آنکھوں میں آنسو بھرے خاموشی سے لیٹ گئی۔ شجی نے جلدی جلدی بلڈ پریشر چیک کیا، آلے سے دل کی دھڑکن سنی اور مطمئن ہو گیا۔ میں تمہاری ابھی چھٹی کیے دیتا ہوں، تم اور زیادہ اسپتال میں نہیں رہو گی۔ مگر شجی میں زندہ رہنا نہیں چاہتی۔ وہ تو ٹھیک ہے، میں اس مسئلے پر بعد میں غور کروں گا، مگر اسپتال میں نہیں۔ جانتی ہو تم نے خودکشی کی کوشش کی ہے، تم کو پولیس پکڑ سکتی ہے۔ شجی نے نیل کو دھمکی دی تو وہ ڈر گئی اور خاموش ہو گئی اور شجی صرف مسکرا دیا۔ وہاں سے جاتے وقت اس نے کہا، میں تمہاری امی کو بھیج رہا ہوں، وہ سامان چیک کریں گی اور میں خود تمہیں تمہارے گھر پر ڈراپ کر دوں گا، باقی فالو اپ گھر پہ کر لوں گا میں۔ بیرسٹر آصف کی 4 بیٹیاں جیلا، نبیلہ، رمیلہ اور شہنیلہ تھیں اور ایک بیٹا عمر تھا۔ انہوں نے ساری ہی لڑکیوں کو ڈاکٹر بنایا تھا اور لڑکا انجینئر بنا تھا۔ اس نے اتفاق سے جیلا اور شجیل کی بڑی بہن صوبیہ میں بڑی دوستی تھی، وہ بھی ڈاکٹر تھی۔ شجیل کے والد ملک کے مانے ہوئے سرجن فراز تھے، ان کے صرف 2 ہی بچے تھے، صوبیہ اور شجیل۔ سرجن فراز نے اپنے بیٹے کے لیے بہت بڑا اسپتال تعمیر کروایا تھا۔ شجیل اپنے اسپتال کا نگراں اور کنسلٹنٹ تھا۔ نیل اسپتال سے فارغ ہو کر گھر آ گئی۔ شجی کو اسے روز وزٹ کرنا تھا، وہ دوسرے ہی روز شام کے وقت اس کے گھر گیا۔ اس نے نیل کا دروازے پر دستک دی کے بعد کھولا تو ایئر کنڈیشن کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اس کے جسم سے ٹکرائی۔ کمرے میں خاصا اندھیرا تھا۔ شجی نے سوئچ بورڈ تلاش کر کے روشنی کا بٹن دبا دیا۔ اس نے دیکھا کہ نیل اپنے پلنگ پر گھٹنے میں سر دیے بیٹھی رو رہی ہے۔ وہ نو ناٹ اگین نیل۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گیا اور اس کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ نیل نے اپنی سوجی آنکھیں اٹھائیں۔ نیل تم رو رہی ہو؟ ہاں شجی، میرے پاس رونے کے علاوہ اور ہے ہی کیا؟ ایسا تو نہیں ہے، تم جیسی چلبلی شو چنچل لڑکی اور یہ 5 سال میں اتنا تغیر، انقلاب۔ نیل بتاؤ مجھے تمہیں کیا ہوا؟ کچھ نہیں، کچھ بھی تو نہیں شجی، اسی شوق اسی چنچل پن کی تو سزا ملی ہے مجھے، مگر میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتی۔ دوسروں کو اپنے غم میں شریک کرنے سے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، مگر میں نے زندگی کا جو بھیانک روپ دیکھا ہے اس میں کسی کو کیسے شریک کر لوں؟ یہ غم میرا اپنا غم ہے، یہ آنسو سارے کے سارے میرے اپنے آنسو ہیں۔ زندگی کا ایک روپ اگر بھیانک ہوتا ہے تو دوسرا حسین بھی تو ہوتا ہے نہیں۔ مگر میں نے خواب دیکھنے چھوڑ دیے ہیں۔ میں خواب کی حق میں حقیقت کی بات کر رہا ہوں، مگر میں کسی حقیقت کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ سب شراب ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، ذلت ہے، بربادی ہے۔ خدا کے لیے تم یہاں سے چلے جاؤ، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ وہ ذہنی کیفیت میں چیخی۔ شجی نے اس کی حالت دیکھ کر اس کے بازو پر ایک ٹیکا لگا دیا۔ کچھ دیر بعد اس کا اعصابی تناؤ کم ہو گیا۔ شجیل نے محسوس کیا کہ نیل ذہنی طور پہ مفلوج ہو چکی ہے، اس کا ایک طریقے کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا ہے، وہ بات کرنے سے رو دیتی ہے۔ شجی نے اسے کمرے سے باہر نکالنے کی سوچی۔ وہ روز شام آ کر اسے لان میں ٹہلاتا اور ادھر ادھر کی باتیں کرتا۔ دھیرے دھیرے نیل نارمل ہوتی جا رہی تھی۔ اگر کبھی شجی کو آنے میں دیر ہو جاتی تو نیل ڈھیر ساری شکایات لے کر ڈالتی۔ اس روز بھی یہی کچھ ہوا۔ نیل شجی کا انتظار کر رہی تھی۔ شجی کو آنے میں کافی دیر ہو گئی۔ طرح طرح کے وسوسے نیل کے دل میں جاگنے لگے۔ یہ میں خواہ شجی کا انتظار کرنے کیوں لگی ہوں؟ آخر کیوں؟ الٹے سیدھے خیالات اس کے ذہن میں بھٹک رہے تھے۔ وہ لان میں آ گئی، رنگ برنگے پھولوں کی باڑ کے پاس پتھروں پر بیٹھ گئی اور آپ بولی، میں شجی کی طرف مائل کیوں رہی ہوں؟ اگر اس کی بیوی کو معلوم ہو گیا تو قیامت آ جائے گی۔ ٹپ ٹپ ڈھیر سارے آنسو اس کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ اسی میں شجی آ گیا۔ ارے یہ کیا، اتنے ڈھیر سارے آنسو؟ ارے تم آ گئے شجی؟ ہاں میں تو یہاں دیر سے کھڑا ہوں، دیکھ رہا ہوں کہ تم رو رہی ہو، کیوں بلا؟ نہیں کوئی بھی بات نہیں بھائی، کوئی بات تو ہوگی نا جو یہ رو رہی ہو۔ کہا نا کوئی بات نہیں۔ وہ کم آن نیل، بولو نا کیا بات ہے۔ وہ اس کے کاندھے پکڑ کر بولا، میں سمجھی تھی کہ تم آج نہیں آؤگے۔ ارے بس اتنی سی بات۔ ہاں اتنی سی بات تھی، اور بھی بات تھی شجی۔ وہ کیا؟ میں سوچ رہی تھی کہ تمہاری بیوی کو کبھی برا نہ لگے۔ تم نے اسے بتایا ہے نا کہ تم ایک مریض کا علاج کر رہے ہو؟ میرا مطلب ہے کہ وہ برا تو نہیں مناتی؟
जब तुम यहाँ आते हो। और शजी, अगर मेरी वजह से तुम्हें उससे लड़ाई हो तो प्लीज़ यहाँ ना आया करो। मेरा क्या है, मैं तो अपने गमों से समझौता कर चुकी हूँ। मुझे कोई गम नहीं होगा, कोई भी नहीं शजी, कोई भी नहीं। नील नजरें झुकाए झुकाए एक ही सांस में सारी बात कह गई, और तब शजी ने उसका चेहरा दोनों हाथों में लेकर कहा, बस अब बिल्कुल चुप हो जाओ। खबरदार, जो औंधी सीधी बात बेसरुपा बातें की अपनी कहोगी या मेरी भी सुनोगी। तो क्या मैंने कुछ गलत कहा शजी? वो मासूमियत से बोली। और क्या 100% गलत कहा है। अव्वल तो ये कि मेरी शादी हुई नहीं है, इसलिए बीवी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। दोयम ये कि इंसान किसी को एक दफ़ा चाहता है और अगर वो पसंद उसे ना मिले तो फिर किसी दूसरे को अपने दिल में जगह देना बहुत मुश्किल होता है। नील, तुम्हारी शादी नहीं हुई शजी? नहीं, और अभी शादी करने का इरादा भी नहीं है। तुम शादी कर लो शजी, तना ज़िंदगी गुजारना मुहाल है। हाँ, मेरी अम्मी भी यही बात कह रही थी। तुमने उन्हें क्या जवाब दिया? यही कि एक लड़की नज़र में है, उससे पूछ कर जवाब दूंगा। कौन है वो, मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए इस लड़की से बात करूंगी। इसकी ज़रूरत नहीं है, वो लड़की इस वक्त यहाँ बिल्कुल मेरे सामने बैठी है। मैं खुद उससे सवाल कर रहा हूँ कि क्या वो मेरी जीवन साथी बनेगी। शजी ने मुस्कुरा कर उसकी तरफ देखा और नील घबरा गई। मैं मगर ये कैसे हो सकता है भाई? क्यों नहीं हो सकता? अगर मैं तो एक शादीशुदा तलाक याफ्ता लड़की हूँ, तो फिर क्या हुआ? नहीं शजी, मैं अब शादी नहीं करूँगी। मुझे शादी से खौफ आता है, मुझे शादी के नाम से नफरत है। क्यों, आखिर क्यों? तुम प्रिंस के साथ शादी करके गई थी, खुश थी, फिर इस 4 साल में क्या हो गया? क्या बात हो गई? शजी, बहुत बातें हो गई, इतनी सारी बातें हो गई जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। फिर भी नहीं, मुझे कुछ तो बताओ, कुछ तो बोलो। नहीं, मैं कुछ नहीं बता सकती, कुछ भी नहीं, मुझे भूल जाओ। मैं अब वो कॉलेज के ज़माने वाली नील नहीं हूँ। वो नील तो मर चुकी है, मैं तो एक चलती फिरती लाश हूँ। मैं शजी तुम जैसे प्यारे आदमी को क्या खुशी दे सकती हूँ? ये कहते नील उसका हाथ झटक कर चली गई। शजी हैरान सा खड़ा रह गया और फिर आप बोला, नील, मैं तुम्हें ये उदास नहीं रहने दूंगा। मैं तुम्हें अपने बाजुओं में थाम लूँगा। मैं तुम्हें इतने सुख दूंगा कि तुम प्रिंस के दिए हुए सारे दुख भूल जाओगी। कुछ दिन के बाद शजी फिर नील के घर आया तो घर पर मौजूद ना थी, सिर्फ मिसेस आसफा थी। आदाब आंटी, जीते रहो बेटी। नील कहाँ है? वो तो अपनी बहन के साथ ज़रा बाज़ार शॉपिंग करने गई है। अच्छा, तो ये तो बड़ी खुशगवार तब्दीली हुई कि वो खुद चली गई। अरे कहाँ बेटा, रोमीला आई थी, वो ज़बरदस्ती ले गई, वरना ये लड़की कहाँ जुम्बिश करने वाली थी। चलिए आंटी, अच्छा हुआ, मैं वैसे भी आपसे तनाई में कुछ बातें करना चाहता था। ओह बेटे, क्या बात है? वो शफ़क़त से बोली। आंटी, मैं नील के बारे में वो सब बातें मालूम करना चाहता हूँ जो शादी के बाद उसके साथ पेश आएँ। बेटा, हमें खुद भी नहीं मालूम है उसने साल भर से ज़बान कहाँ खोली है, बस चुप रहती है। क्या उसने आप लोगों को भी कुछ नहीं बताया? नहीं, हमेशा यही कह देती है कि उसे तलाक हो गई। क्या ये काफ़ी नहीं है? मगर आंटी, मुझे कुछ तो बताएं। शजी की बेहद इसरार पर मिसेस आसिफ एक सर दाबर के बोली, क्या जाने मेरी हंसमुख बच्ची को किसकी नज़र लग गई, बस पूछो तो पल पल रो देती है। क्या आपको नहीं मालूम था? मेरा मतलब है आंटी, आपको खबर नहीं थी कि 4 साल वो लोग लंदन में क्या करते रहे? दरअसल जब नील दुल्हन बनकर शान के साथ चली गई तो उसके जाने के 15 दिन के बाद पता आया कि वो लोग खैरियत से हैं, और ये भी कि अब उसे कोई ख़त ना लिखा जाए, वो खुद कभी कभी ख़त लिख लिया करेगी। हमने लिफाफा उलट पुलट कर देखा, लंदन का पता कहीं दर्ज नहीं था। हम दिल महसूस कर रह गए। क्या करते? अब जिस बच्ची को अपने हाथों से दुल्हन बनाकर रुखसत किया था, उसका घर कैसे उजाड़ देते? मिसेस आसिफ की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे और वो साड़ी के पल्लू से अपने आंसू पोंछते हुए बोली। फिर 4 साल के बाद अचानक तार आया कि वो पाकिस्तान आना चाहती है। उन दिनों अपनी दोस्त नाइला के पास है और उसे फ़ौरन टिकट के लिए पैसे भेजे जाएँ। हम लोगों ने नाइला के पते पर पैसे भेज दिए और 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो उजड़ी मांग लिए वापस आ गई। वो सुबह कितनी मनहूस थी। शजी बेटा, वो एयरपोर्ट से उतर कर यूँ हमारी बाहों में बेहोश हो गई कि हम उसे रोते पीटते घर लाए।
ہم نے بہت پوچھا مگر وہ صرف ایک جملہ کہتی تھی کہ ابو امی مجھے طلاق ہو گئی اور باتیں جان کر آپ کیا کریں گے۔ وہ یہ کہتے کہتے رونے لگی، ان کے آنسو دیکھ کر شجیل بوکھلا گیا۔ وہ ان کے پاس آ کر بولا، آنٹی نہ روئیں، میں نیل کو اپناؤں گا، میں نے اس سے شادی کروں گا آنٹی، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو میں یہ قدم اٹھانے کو تیار ہوں۔ بیٹے بھلا ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے، سوال تو تمہارے ماں باپ کا ہے، وہ ایک طلاق یافتہ عورت کو اپنی بہو بنا لیں گے آنٹی، زندگی انہیں نہیں مجھے گزارنی ہے، اور میرا انتخاب جو بھی ہوگا وہ اسے سر آنکھوں پر بٹھائیں گے۔ تمہیں اتنا اختیار ہے اپنے گھر میں؟ جی ہاں، وہاں پر میرا حکم چلتا ہے، مجھے اس بات پر فخر ہے، تو پھر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ سویٹ آنٹی بہت بہت شکریہ، یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ آج اس نے نیل سے 2 ٹک بات کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، آخر اسے اپنی امی کو بھی تو شادی کے لیے ہاں یا نا کا جواب دینا تھا، اور یہی سوچ کر وہ نیل کے پاس آیا۔ وہ جمعہ تھا، چھٹی کا دن تھا، مگر نیل کہیں نظر نہیں آئی۔ بیٹے آج کچھ جابز نکلی تھیں، وہ انٹرویو دینے چلی گئی۔ مسز آصف اس کی بے چین نظروں کو دیکھ کر بولی، یہ تو بڑی اچھی خبر ہے، اب اس کا دل اور بہل جائے گا۔ ارے وہ اتنی پاگل سی لڑکی، اسے جاب کرنا تھی تو مجھے بتاتی، اپنا اسپتال موجود ہے، بس تم ہی سمجھانا اسے، وہ تو کسی کچھ سنتی ہی نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے آنٹی، میں کچھ دیر اس کے کمرے میں آرام کرتا ہوں، شاید وہ جلد واپس آ جائے، ورنہ میں چلے جاؤں گا۔ ہاں ہاں، تم شوق سے بیٹھو اس کے کمرے میں۔ ارے آج ان نوکروں کی صفائی کا زور اٹھا ہے، ابھی صرف اس کے کمرے کی ہی صفائی ہوئی ہے، تم وہیں بیٹھو۔ شجی نیل کے کمرے میں آیا اور آتے ہی دم سے بیڈ پر لیٹ گیا، تکیے کے سرانے رکھی ایک سفید ڈائری پر اس کی نظر پڑی۔ اس نے ڈائری اٹھائی، ذرا دیر میں ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ اس میں نیل کی تمام ہسٹری موجود ہے۔ تجسس نے اسے پڑھنے پر مجبور کر دیا۔ 10 سال پہلے سے داستان شروع تھی۔ آج میڈیکل کالج میں میرا پہلا دن تھا، میری تمناؤں میری آرزوؤں کی تکمیل کا دن۔ اب میں ڈاکٹر بن جاؤں گی۔ میری ساری کلاس میٹس بہت پیاری پیاری لڑکیاں ہیں۔ اناٹومی کے پروفیسر زبیر نے تو لیکچر ہال میں زبردست لیکچر دے ڈالا، وہ کچھ تربیہ باتیں کرتے ہیں، بہت ہنسایا۔ آج ڈسیکشن ہال میں گئے، اف خدایا کیا منظر تھا، ٹیبل کے قطاروں میں مردے رسیوں سے جکڑے لیٹے تھے، وہاں ایک عجیب سی مہک تھی سیاہ فام مردوں کے جسم پر، اور وہ بھی پکڑے ہوئے۔ دل تو جیسے کانپ سا گیا، نہ جانے کون سا لاوارث لاشیں ہوں گی جنہیں کفن بھی نصیب نہ ہوا، جو آج ہمارے لیے روشنی، علم کی روشنی کا چراغ بن گئے۔ خدا جانے یہ کس ماں کے لال ہوں گے۔ ہمارے گروپ میں 20 لڑکے لڑکیاں ہیں، اپر لم، لوور لم، ایبڈومن، ہیڈ، نیک۔ اف میرا تو سر چکرانے لگا۔ ڈیمانسٹریٹر اعجاز صاحب ہم لوگوں کو ڈائسیکشن کرنا بتا رہے تھے۔ جب ان کا لیکچر ختم ہوا تو ہمیں خود ڈائسیکشن کرنا تھا، بس میں تو وہیں اسٹول پر بیٹھ گئی، اور تب شجیل میرے پارٹنر نے کہا، آئیے مس شنیلا ڈائسیکشن شروع کرتے ہیں۔ نا بابا نا، میں تو نہیں کر رہی، آپ کریں۔ واہ، آپ اتنی ڈرپوک ہیں تو ڈاکٹری پڑھنے کیوں آئی ہیں؟ ارے واہ، یہ آپ کون ہوتے ہیں مجھے لیکچر دینے والے؟ دراصل آج میرا پہلا دن ہے، مجھے مردوں سے خوف آ رہا ہے، بس عادی ہو جاؤں گی۔ اچھا آپ بیٹھیے، میں شروع کرتا ہوں۔ پھر شجیل نے بڑی مہارت سے اسکیلپل سے مردے کی جلد کاٹنی شروع کر دی، اور میں صرف دیکھتی رہی۔ کس قدر باروب شخصیت ہے شجیل کی، اور پھر کس قدر جینیس ہیں۔ یہ لو جی، یہ ہم فرسٹ ایئر والوں کی ٹائٹل لسٹ نکلی ہے۔ ارے یہ کتنے بدتمیز ہیں، سینئر اسٹوڈنٹس نے مجھے لکھ ڈالا، ٹچ می ناٹ، باقی چال۔ ارے واہ، میری جیسی چال ہے ویسی ہے۔ اور شجیل کو ٹائٹل ملا ہے پروفیسر پڑھاکو بچہ، اور میری تو نادر کو ٹائٹل ملا ہے لمبی صورت پر تنگ پاجامہ سراہی۔ اور وہ جو ایک منی خط کا لڑکا ہے نا، اس کو تو شریر لوگوں نے لکھ مارا، ٹوائے فار گرلز، ڈونٹ کرائی بابا۔ سچ یہاں میڈیکل کالج میں بڑی دلچسپ زندگی ہے۔ یہ شجیل سے تو میری پکی دوستی ہو گئی، وہ مجھے نیل اور میں اسے شجی کہتے ہیں۔ بس شجی جو ہے نا، خاموش اور بردبار ہے، مجھے اس سے خوف سا محسوس ہوتا ہے۔ خدا کی قسم کیا ڈیشنگ لڑکا آیا ہے ہماری کلاس میں، اور آیا بھی تو 4th ایئر میں۔ آج دل چل اٹھا ڈائری لکھنے کو، وہ ہے ہی اتنا فینٹاسٹک کھلنڈرا، بالکل میرے خوابوں کے شہزادے کی طرح۔ اور ہاں، وہ لندن سے آیا ہے اور اپنے آپ کو پرنس شان کہلاتا ہے۔ اس نے اتفاق سے میرے ہی بیچ میں آیا۔ ہمارے کلینکل سائیڈ ایک ساتھ ہوتی ہے، ہم ایک ساتھ مریضوں کی ہسٹری لکھتے ہیں، اور میں تو جیسے پرنس کی شخصیت کے سحر میں ڈوب گئی ہوں۔ بس ایک خرابی ہے پرنس میں، یہ ہمیشہ لیکچر سے بھاگا رہتا ہے اور ہم سب سے پراکسی لگواتا رہتا ہے۔
اور جب دیکھو لیکچر ہال کے سامنے پیپل کے پیڑ کے نیچے کھڑا گپے مار رہا ہوتا ہے، اور میں لیکچر ہال سے نکلی نہیں کہ مجھے لے کر کیفیٹیریا دوڑ پڑتا ہے۔ کل میں نے پرنس سے کہنے سے کلاس بنک کر لی تھی، میری گائنی کی ہسٹری مکمل نہ تھی، بس میڈم رضیہ میرے اوپر چڑھ دوڑیں اور بے حد بے عزت کر ڈالا، لان تان کی کہ میں اپر اسٹوڈنٹ ہو کر ایسی لاپرواہی کر رہی ہوں، اور میں شرم سے پانی ہو گئی۔ میرے ساتھ مشکل یہ ہوئی تھی کہ مجھے شجی بھی کہیں نہیں نہ ملا تھا جو میں ہسٹری لکھ لیتی، وہ تو عین کلاس شروع ہونے کے وقت آیا۔ مجھے سزا ملی کہ 10 دن لیبر روم میں ڈیوٹی کروں گی۔ پرنس کو برا لگتا ہے کہ میں شجی سے بات بھی کروں، اور شجی کل ہی تو مجھے لیبر روم میں سمجھا رہے تھے کہ فائنل ایئر ہے، میں کلاس نہ بنک کیا کروں، مگر وہ جو پرنس ہے نا یہ سب گڑبڑ کرا دیتا ہے۔ وہ وقت تو ہم فائنل ایئر کے سینئر اسٹوڈنٹ بن گئے، خدا کر کے سرجری میڈیسن گائنی ENT آئی کی کلاسز ختم ہوئی، اور ہاں آج ہماری فیئر ویل پارٹی تھی، بہت مزہ آیا، واہ واہ کیا فیشن پریڈ تھی۔ ہماری فائنل ایئر کی گروپ فوٹو بھی کھینچی گئی، بس یہ پرنس ہے نا یہ میرے پاس فوٹو میں بھی گھس کے بیٹھ گیا، اور آج ہی تو پرنس نے مجھ سے کہا کہ وہ مجھے پرپوز کر رہا ہے، اپنی امی کو ہمارے گھر بھیجے گا۔ بس امتحانات ختم ہوئے اور اس کی امی آئیں، تھوڑی ختم ہو گئی، صرف فائنل ایئر کے پریکٹیکل باقی رہ گئے تھے۔ آج پرنس کالج نہیں آیا تھا، ہم لوگ پریکٹیکل کی تیاری وارڈ میں جا کر رہے تھے کہ میں نے شجی کو اپنے قریب پا کر کہا، شجی جانتے ہو پرنس مجھے پرپوز کر رہا ہے۔ وہ نو، ایسا کیسے ہوگا؟ کیوں، ہم شادی کریں گے؟ شادی؟ نیل تمہیں یقین ہے کہ تم جن راہوں پر جا رہی ہو وہ درست ہیں، تمہارا انتخاب غلط نہیں؟ کیوں، تمہیں میرے انتخاب میں کیا برائی نظر آ رہی ہے؟ نہیں، برائی تو کوئی بھی نہیں ہے، بس بات صرف اتنی سی ہے وہ تمہیں سوٹ نہیں کرتا ہے، وہ تمہارے لائق نہیں ہے۔ ڈونٹ بی سلی شجی، تم میری زندگی کے بارے میں سوچنے والی کون ہوتے ہو؟ میں خود مختار ہوں، جہاں چاہوں گی شادی کروں گی، تم مجھے منع کرنے والے کون ہوتے ہو؟ او شٹ اپ نیل، تم خود سر پھری لڑکی ہو، دنیا میں ہر چیز ٹھیٹھی ٹھاٹر نہیں ہوتی ہے۔ اب ہم لوگوں کی عملی زندگی شروع ہو رہی ہے۔ پرنس نے تم کو سنہرے خواب دکھا کر جال میں پھانسا ہے، اور تم اب چاہو گی بھی تو رہائی نہیں مل سکتی۔ شجی نے مجھے بری طرح ڈانٹ دیا اور چلا گیا، میں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ شجی میری شادی میں تم آؤ گے نا؟ میں نے شجی سے کہا، اور وہ بولا ہاں آؤں گا، اگر فرصت ملی تو ضرور آؤں گا۔ میں نے دیکھا شجی خاصا اداس تھا، وہ بالکل خاموش تھا۔ تم اداس ہو شجی؟ ہاں، دراصل جس جگہ ہم لوگوں نے زندگی کے قیمتی 5 سال گزارے وہ یاد تو آئیں گے نا، اور پھر نیل تمہارا انتخاب درست نہیں ہے، تم پچھتاؤ گی، مگر اس وقت تک دیر ہو چکی ہوگی۔ ارے واہ، یہ تم مجھے پھر لیکچر دینے بیٹھ گئے؟ نہیں، تم ان حدود میں داخل ہو چکی ہو جہاں سمجھ اور عقل گم ہو جاتی ہے اور صرف عشق کا بھوت سوار رہتا ہے، تو تم میری شادی میں نہیں آؤ گے۔ کہا نا کشکنگا، اور پھر تم اچھی طرح جانتی ہو کہ تمہارا شوہر مجھ سے بہت جلتا ہے، وہ نہیں چاہے گا کہ میں وہاں آؤں۔ یہ کہہ کر شجی چلا گیا اور میں اداس کھڑی رہ گئی۔ شجی تم مجھ سے محبت کرتے ہو نا، مگر بڑی خاموش محبت ہے تمہاری، تم نے کبھی اظہار ہی نہیں کیا اس طرح جیسے پرنس کرتا ہے۔ تم شجی اتنے باروب ہو کہ مجھے تمہاری شخصیت سے ڈر لگتا ہے، اور پرنس، ارے وہ تو میرے بنا زندہ نہیں رہ سکتا، اور میں بھی اس کیفیت سے مختلف نہیں ہوں۔ میں یہاں ایک کمرے کے کونے میں پیلے کپڑے پہنے مایوں بیٹھی ہوں، ڈھولک کی تھاپ پر سکھیاں گیت گا رہی ہیں۔ ولیمے کے تیسرے دن کی فلائٹ سے ہم لوگ لندن چلے جائیں گے۔ پرنس نے وعدہ کیا ہے کہ مجھے MRCOG کروائیں گے، وہیں میں ہاؤس جاب بھی کر لوں گی۔ ابھی 4 روز پیشتر فائنل ایئر کا رزلٹ آیا ہے، حسب معمول شجی کی فرسٹ پوزیشن ہے اور میری دوئم، اور ہاں اے پیاری ڈائری، اب شادی کے ہنگاموں تجھے کھولنے کی مہلت نہ ملے گی، اب تو لندن جا کر ہی اپنے من کی باتیں لکھوں گی۔ آج 1 ماہ کے بعد اپنی ڈائری لکھنے کا موقع ملا ہے۔ لندن آ کر میں پرنس کے رویے میں خاصی تبدیلی محسوس کر رہی ہوں۔ پرنس کے پاس ایک چھوٹا سا 2 کمروں کا فلیٹ ہے، وہ صبح کا گیا رات گئے واپس آتا ہے، اور میں تنہا سی اس اکیلے گھر میں رہتی ہوں، اور پھر وہ مجھے باہر سے لاک کر جاتا ہے۔ اس نے مجھے لندن لا کر گھمایا بھی نہیں۔ ارے یہ پرنس تو بالکل بدل گیا، مجھے جب اس گھر میں لا کر اتارا تو بولا، اب تم صرف اپنی خیریت سے پہنچنے کا خط ماں باپ کو لکھ دو، اور ہاں یہاں کا کوئی ایڈریس انہیں نہیں لکھنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ہمیں لندن آئے 3 ماہ ہو گئے، اور ان 3 ماہ میں پرنس نے کیسی کینچلی بدلی ہے۔
میں نے آج جاب کی بات کی تو ڈانٹ دیا، پڑھائی کی بات کی تو ڈانٹ دیا، بولے نہیں پسند ہے مجھے لڑکیوں کا زیادہ پڑھنا اور نوکری کرنا، مگر میں ڈاکٹر ہوں پرنس ہوں، ڈاکٹر ہونے سے پہلے تم ایک عورت بھی ہو، مجھے معلوم ہے، مگر پھر بھی تم میری مرضی کے خلاف گھر سے باہر قدم نہیں نکال سکتی ہو۔ اور ہاں، آئندہ بھولے سے بھی نام مت لینا گھر سے باہر نکلنے کا، پریکٹس کا اور پڑھنے کا۔ اور پھر پرنس کے تیور دیکھ کر مجھ میں اتنی ہمت ہی نہ ہوئی کہ کچھ اور کہہ سکتی، ارے میں تو بالکل ٹوٹ گئی ہوں۔ پرنس تم نے تو محبت کے سارے تاج محل مسمار کر دیے، تم نے تو مجھے تنہائیوں کے غار میں دھکیل دیا ہے۔ آخر کیوں پرنس، میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ پاکستان میں تو تمہیں مجھے بے حد پیار کرتے تھے، یہاں اجنبی دیس میں آ کر مجھ سے نفرت کیوں کرنے لگے؟ یہاں تو میرا اپنا کوئی دوست نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں، صرف اور صرف تم میرے اپنے ہو، میرے آنسو میرے اپنے ہیں اور بس۔ لندن میں کرسمس سنا ہے بڑے زور شور سے منائی جاتی ہے، مگر میں تو صرف اپنی شیشے کی کھڑکیوں سے ہی سامنے سڑک اور فلیٹ کا نظارہ کر سکتی ہوں کہ یہی میری دنیا ہے، یہی میری ہستی کی کہانی ہے۔ میں کبھی جو ایک شوق اور چنچل لڑکی ہوا کرتی تھی، اور آج خود اپنے ہی ہاتھوں برباد ہوئی بیٹھی ہوں۔ پرنس تم نے مجھے کتنا بڑا دھوکہ دیا ہے، تم جو میری محبت کے شدائی تھے، آج مجھے دکھ دے کر کتنی لذت محسوس کرتے ہو۔ آج 1 سال کے بعد تمہارے روپ کا ایک اور انکشاف میرے اوپر ہوا۔ آج رات تم جب 10 بجے گھر آئے، باہر سے تالا کھول کر کمرے کے اندر داخل ہوئے تو تمہارے دونوں ہاتھوں میں وسکی کی بوتلیں تھیں، تم لڑکھڑاتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے، میرے منہ سے ساختہ نکلا، پرنس تم اب شراب بھی پینے لگے ہو۔ وہ تو میں ہمیشہ سے پیتا ہوں، اتنا سا تھا جب سے پیتا ہوں، مگر تم نے پاکستان میں یہ سب باتیں مجھے اس سے کیوں چھپائی تھیں؟ اگر بتا دیتا تو تم مجھ سے شادی نہ کیسے کرتی؟ وہ پرنس تم نے مجھے کتنے فریب دیے ہیں، میری ہانسی ہو گئی۔ فریب؟ اور ایک ایسا فریب جان، محبت میں سب کچھ جائز ہے۔ میں تم سے ہر قیمت پر شادی کرنا چاہتا تھا، اس لیے کہ تم میرے لیے سونا ہو، تم میرا ایسٹ ہو۔ پرنس نے اپنی گھناؤنی حیثیت کا اظہار کیا اور پھر وہ ایک دم کہنے لگا، جان مجھے وسکی دو، اب تو جی چاہتا ہے کہ جام پی کر میں مدہوش ہو جاؤں، مگر میں تمہیں شراب نہیں پلا سکتی۔ ارے تم تو ضرور پلاؤ گی، تمہارے تو اچھے بھی پلائیں گے، بغیر جاؤ۔ اور پھر شوکیس سے اٹھا کر ایک جام کا گلاس میرے ہاتھ میں پکڑا دیا، لاؤ اس میں ڈالو شراب۔ نہیں پرنس، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ اور دوسرے ہی لمحے پرنس کا زوردار تماچا میرے گالوں پر پڑا، میں چکرا گئی۔ او حرامزادی، کمینی، ذلیل، تجھے میں اور کیوں شادی کر کے لایا ہوں؟ اس لیے کہ تم مجھے اپنے خوبصورت ہاتھوں سے جام بھر کر پلائے گی۔ اور میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، میرے دل میں پہلی بار پرنس کے لیے نفرت کی چنگاری ابھری، اور میں نے اسے جام بھر کے دے دیا۔ میں اور کیا کرتی، اس لیے کہ میرے فرار کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ آج پرنس تم نے مجھے کتنا ذلیل کیا، تم نے اچھا نہیں کیا، تم تو آرام سے پڑے سو رہے ہو اور میں آنسوؤں کے موتی اس ڈائری میں پرو رہی ہوں۔ پرنس تو مجھے ہر قدم پر باہر نہیں نکالنے دیتے، سب سودا سلب خود لا کر دیتے ہیں۔ اب تو میں جیسے تازہ ہوا کو بھی ترس گئی ہوں۔ مجھے یاد ہے کہ پرنس ایک دن کہہ رہا تھا کہ اسے عورت ذات سے نفرت ہے، کیوں مجھے نہیں معلوم۔ کاش میں یہ فریب پاکستان میں جان جاتی، اگر یہ سب معلوم ہو جاتا تو ہرگز شادی نہ کرتی۔ ماں بننا تو ہر عورت کی شادی کے بعد فطری خواہش ہے، مگر میں بد نصیب تو اس خوش نصیبی سے بھی محروم ہوں۔ پرنس نہ صرف شراب پیتے ہیں بلکہ وہ دواؤں کے بھی عادی ہیں، پیتھیڈین لگواتے ہیں، اور پھر ان سب چیزوں نے مل جل کر پرنس کو اس لائق کہاں رکھا تھا کہ وہ باپ بن سکیں۔ آج میں نے پرنس سے کہا، سنو پرنس، ہم کیوں نہ کسی اسپتال میں معائنہ کرائیں، ہمارا بچہ نہیں ہے۔ نہیں چاہیے مجھے بچہ، مجھے نفرت ہے بچوں سے۔ مگر کیوں پرنس، تم میری ہر بات کا جواب نفرت سے کیوں دیتے ہو؟ تم مجھے کس جرم کی سزا دے رہے ہو؟ میں نے تو تمہیں ٹوٹ کر چاہا ہے، مگر تم مجھے ذہنی مریض لگتے ہو۔ کسی ماہر نفسیات کو دکھانا چاہیے، تم شان ہر قسم کا نشہ کرتے ہو۔ ہاں میں نشہ کرتا ہوں، میں شراب پیتا ہوں، میں بہترین کا عادی ہوں۔ پھر تمہیں کیا؟ شان میں تمہاری جیون ساتھی ہوں، تمہاری بیوی ہوں، مگر تم نے مجھے کبھی اپنا نہیں سمجھا۔ مجھے بتاؤ شان، تمہیں کیا دکھ ہے جس سے تم بے نیازی چاہتی ہو؟ دکھ؟ کیسا دکھ؟ مجھے کوئی دکھ نہیں ہے۔ میں بچپن سے اپنے ماں باپ سے دور یہاں لندن میں رہا ہوں، یہیں بڑا لکھا اور ایک بڑا آدمی بن گیا، اور اسی ماحول نے مجھے شراب، جوئے اور دواؤں کا عادی بنا دیا ہے۔ کیا
तुम जुआ भी खेलते हो, हैरतों के पहाड़ मुझ पर टूट पड़े। तो और क्या करता, बहुत छोटा था तो पाकिस्तान में सलीमा मर गई, बाप ने दूसरी शादी कर ली, सौतेली माँ ने अब्बू को पट्टी पढ़ा कर मुझे यहाँ इतनी दूर भिजवा दिया। मेरा ना पुख्ता ज़हन बदादतों का को अपनाता चला गया। जब कभी अब्बू के पैसे आने में देर होती तो मैं जुए से पैसे कमाता और अपने अखराजात पूरे करता। मगर तुम पाकिस्तान कैसे पहुँच गए? इसलिए कि अब्बू ने कहा था कि वो MBBS की बारी पढ़ाई का खर्च लंदन में नहीं उठाएंगे, और मजबूरन मुझे पाकिस्तान माइग्रेट करना पड़ा। उनकी एक शर्त ये भी थी कि मैं शादी पाकिस्तानी लड़की से करूं, और इसके लिए मैंने जाते ही तुम्हारा इंतखाब कर लिया था। मगर शान, मैं तो निर्दोष हूँ। तुम अपनी गुज़िश्ता ज़िंदगी का बदला मुझसे क्यों ले रहे हो? कभी किसी से, कभी मुझसे। थोड़ी सी मोहब्बत, थोड़ा सा प्यार मांग कर देखो तो तुम्हें अच्छा लगेगा। मगर तुम शान, तुमने मुझे दुखों के अंधेरों में डाल दिया। मेरा रुआ 3 साल से जल रहा है, तो तुम्हें क्या करूं? मैं तुम्हें मोहब्बत नहीं दे सकता। मुझे औरत के नाम से नफरत है, और वही औरत जो माँ बनकर मेरी खुशियों की कातिल बन गई, जिसने मुझे घर से बेघर करके ये घिनौनी ज़िंदगी दी। मैं उस औरत से इंतकाम ले रहा हूँ। मगर मैं वो औरत नहीं हूँ, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। शान, चुप रहो। मैं चुप कैसे रहूँ? हम खुश भी तो रह सकते हैं। हमारा अपना घर, अपने बच्चे हों तो हमारा घर जन्नत नहीं बन सकता है। मैं कहता हूँ बकवास बंद करो नील, अब और कुछ ना कहना। ये कहकर शान पैर पटकते हुए चले गए, और अब मैं अपना तकिया आंसुओं से भिगो रही हूँ। आज मेरा अंग दर्द की शिद्दत से टूट रहा है, इसलिए कि आज मुझे शान ने मारा भी है। शाम जब वो घर आए तो उनके हाथ में एक ब्राउन पैकेट था। वो सामने सोफे पर दराज हो गए। मैंने पैकेट खोल कर देखा तो उसमें पैथेडीन के इंजेक्शन थे और कुछ डिस्पोजेबल सिरिंजेस थी। मेरा दिल धक से रह गया। शान ने कपड़े तब्दील किए और फिर आकर बोला, नील, मेरे इंजेक्शन लगा दो। नहीं, मैं नहीं लगाऊंगी। अरे कैसे नहीं लगाओगी? तुम्हें लगाना पड़ेगा। मगर मैं ये इंजेक्शन कैसे लगा दूँ? ये तो तुम्हें मौत के मुंह में ले जा रहे हैं। और तुम मेरी ज़िंदगी की ठेकेदार हो क्या? मैंने डॉक्टर से शादी इसीलिए तो की थी कि मुझे इन सब चीज़ों के लिए बाहर ना जाना पड़े। मगर शान, मैं तो अपने आप को सिर्फ एक घरेलू औरत समझती हूँ, डॉक्टर कब समझती हूँ? और फिर मेरे मुंह पर पै दर पै तमाचे शान ने लगाए। अब लगाओगी टीका? नहीं नहीं नहीं। मेरी ज़िद पर उसने बैल से 2-3 बार मेरे ऊपर और किए। मैं दर्द की शिद्दत से तिलमिला गई और मैंने लरसते हाथों से उसे टीका लगा दिया। मैं कितनी कम नसीब हूँ। काश अम्मी अब्बू यहाँ होते तो देखते कि मुझ पर क्या गुजर रही है। खुदाया, मुझे सुकून अता कर, मुझे आराम दे। 3.5 सालों में शान के सारे ये ऊपर से पर्दा उठ चुका था। अब तो वो बेडरूम की जीनत बनाने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड्स को साथ लाते थे। मेरे साथ तो बराए नाम अज़दवाजी ताल्लुक़ कायम था। शान का मामूल है कि रोज़ मुझसे इंजेक्शन लगवाते हैं। मेरा दम इस माहौल में घुटने लगा है। मुझे वहशत सी होने लगी है। न जाने क्या होने वाला है। अभी कल ही की तो बात है, मेरी ज़िंदगी का अलमनाक दौर ख़त्म हुआ। मेरी जिस्मानी और ज़हनी अज़ियत इख्तिताम पज़ीर हुई और शान का औरत से लिया जाने वाला इंतकाम पूरा हो गया। मैं अपनी दोस्त नगीना के घर में बैठी ये डायरी लिख रही हूँ। हाँ, ये कल रात ही की तो बात है, जब मैं किचन में शाम का खाना पका रही थी। मगरिबी नमाज से फारिग हो चुकी थी। दिली तसल्ली तो हमेशा खुदा के हुजूर सजदा रेज़ हो करो हासिल होती है। मैं किचन से बाहर निकली ही थी कि शान 3 लड़कों और 3 लड़कियों समेत आन थम के, नील, हम लोग फ्लैश खेल रहे हैं। गरम गरम काफ़ी लाओ। उनका आर्डर हुआ और मैंने काफ़ी बनाकर ट्राली में सजा कर उन लोगों के सामने पेश कर दी। वो ईशा की नमाज का वक्त था, जब हिप्पी लड़कियां नशे में मस्त ड्राइंग रूम में रक़्स कर रहे थे। लड़के और लड़कियां नई बराना लिबास में एक दूसरे से कदम पर कदम मिला रहे थे और मेरे सर पर जैसे हथौड़े बरस रहे थे। मैं नमाज का सलाम फेर कर किचन में आने ही लगी कि शान के एक दोस्त माइकल ने मेरा आंचल पकड़ लिया और फिर हाथ पकड़ कर बोला, कम ऑन डार्लिंग, जॉइन, यू आर वेरी वेरी ब्यूटीफुल। मेरा हाथ छोड़ो। अरे तुम मेरी पार्टनर बनो, मैं अकेला हूँ, नशे में दर्द था। मैंने मदद के लिए शान को आवाज़ दी, शान, खुदा के लिए मुझे इस आदमी से बचाओ। वो चलो भी नहीं, इनके साथ नाचो ना। अंग्रेज़ी नाच पाकिस्तानी नाच की तरह नहीं होता है। ये कभी नहीं हो सकता। तुम शान हद से ज़्यादा गिर गए हो। अब तुम्हें अपनी बीवी की इज्जत का भी ख्याल नहीं है, उसकी परवाह भी नहीं है। क्या बकवास करती हो नील? चलो, मेरा हुक्म है कि तुम नाचोगी। शान ने मेरा हाथ खींच कर उन लोगों के गोल की तरफ धक्का दिया। मैं लड़खड़ा कर उनके कदमों में गिरी। माइकल ने बढ़कर मुझे पकड़ना चाहा। मैं बावर्ची खाने की तरफ भागी। उसने मेरी साड़ी खींची और वो खींचती चली गई, मगर मैं बावर्ची खाने में पहुंचकर कुंडी लगा चुकी थी।
मेरी साड़ी तार तार हो चुकी थी और वजूद बुरी तरह कांप रहा था। माइकल बड़ी देर तक दरवाज़ा बजाता रहा और मैं दरवाजे से सर टेके अपनी बदनसीबी पर आंसू बहाती रही। तब मैंने शान से दो बात करने का फैसला कर लिया। खासी रात गए, उसके दोस्त रंगरेलियाँ मना कर गए। मैंने उनके जाने के बाद कुंडी खोली, उन लोगों को वापस छोड़कर जब शान आया तो बुरी तरह मुझ पर बरस पड़ा। कमीनी जलील औरत, तुमने बड़ी महफिल में मेरी बेइज्जती की है। बेइज्जती नहीं की है शान, मैंने अपनी इज्जत की हिफाजत की है। तुम तो डर पाए थे कि मेरी इज्जत की चादर को तार तार कर दो। इज्जत कैसी इज्जत, फजूल की बकवास कर रही हो तुम। ये लफ्ज़ बड़ी मेरी डिक्शनरी में कहीं नहीं है, मगर मेरी डिक्शनरी में तो है। और सुनो शान, मैं तुम्हारा हर जुल्म 4 साल से खामोशी से सहती आई हूँ। अगर मैं अपनी इज्जत की तरफ बढ़ने वाले हर कदम को रोक दूँगी तो फिर हमारी राहें अलग हो जाएंगी। जो कुछ भी हो, मैं मगरिब की नहीं मशरिक़ की बेटी हूँ, जहाँ की माएँ अपनी बेटियों को सबसे पहले अपनी इज्जत की हिफाजत का दर्स देती हैं। व्हाट नॉनसेंस, मैं ये सब बकवास सुनना नहीं चाहता। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। शान, बेहतर है हमारे रिश्तों की डोर टूट जाए। मुझे तुम्हारा हर फैसला मंजूर है। उसके साथ ही मेरा चांटा शान के गाल पर पड़ा। तुम जलील इंसान और क्या कर सकते हो। मैं एक बेबस और मजबूर सी लड़की हूँ। और फिर उसी लम्हे शान ने मुझे 3 तलाक दे दी। ये उस थप्पड़ का जवाब है जो तुमने मुझे मारा है। कल सुबह तक मेरे फ्लैट से चली जाना। और फिर शान चले गए। मैं अपनी बदनसीबी पर आंसू बहाती रही। सुबह अपनी डायरी से नगीना का पता निकाला, उसको टेलीफोन करके बुलाया और वो मुझे अपने घर ले आई। मैंने अम्मी को कराची में इत्तला दी कि मैं 2 दिन बाद की फ़्लाइट से कराची आ रही हूँ। नगीना को मैंने सारे हालात बताए। उसके शौहर इंजीनियर हैं। वो मेरी इंटर के ज़माने की दोस्त थी। आज मैं बरसों बाद उससे मिली थी। उसका खूबसूरत घर, प्यार करने वाला शौहर, 4 प्यारे प्यारे बच्चे, ये सब कितना अच्छा लग रहा था। सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ, दिल तो टूट गया। और अब मैं अपने आंसू समेटे पाकिस्तान वापस जाने का इंतज़ार कर रही हूँ। ये हमारा जहाज़ सफ़ेद सफ़ेद रूई के गालों को चीरता हुआ चला जा रहा है और मैं किसी कटी पतंग की तरह डोलती जा रही हूँ। आंसू हैं कि थमते ही नहीं, दिल है कि काबू में नहीं, धड़कनें तेज़ से तेज़ तर हैं। आज मैं 4 साल बाद कैसे उन माँ बाप का सामना करूँगी जो मुझे जान से ज़्यादा चाहते थे, और वो अम्मी अब्बू जिन्होंने मुझे दुल्हन बनाकर प्रिंस के साथ भेजा था। खुदाया, आज वो मेरी मांग में अफशा की झलमलाहट नहीं, उजड़ी हुई मांग देखेंगे। आंखों में खुशी के नहीं, गम के आंसू रक्सा हैं। मेरी सुनी सुनी कलाइयाँ उनसे सब कुछ कह देंगी। वो समझेंगे कि प्रिंस मर गया, जभी तो मैं सफ़ेद लिबास में सुनी सुनी हूँ। हाँ, वो जिंदा भी है तो मुझे क्या। जिन लोगों से दिलों के रिश्ते टूट जाते हैं वो एक दूसरे के लिए मर ही जाते हैं और उनका शोक मनाना ही होता है। एयर होस्टेस ने सीट बेल्ट बांधने की हिदायत की और मैं अब इस डायरी को रख रही हूँ। कराची एयरपोर्ट आ गया है। उस रोज़ यानी 4 दिन पहले जब मैं कराची एयरपोर्ट पर उतरी तो बाहर आते ही मैंने अम्मी अबू आप बाजी और भाईजान को देखा। वो लोग मुझे लेने आए थे। सफ़ेद साड़ी में मलबूस मुझे देखकर वो लोग हैरान रह गए। ना जी बेटी, खैरियत तो है, ये तुम इतनी उजड़ी उजड़ी सी। अम्मी ने कहा, ना जी गुड़िया, हमने तुझे दुल्हन बना कर भेजा था, तुम ये सूनी कलाइयाँ उजड़ी मांग ली। आज 4 साल बाद आ रही। वापी बोली, गुड़िया शान को क्या हुआ। भाई बोले और तब मैंने सिर्फ इतना कहा, भैया उसको कुछ नहीं हुआ, वो जिंदा है, मर तो मैं गई हूँ। और फिर भैया तलाक मिलने के बाद तमाम रिश्ते टूट जाते हैं। मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए मर ही तो जाते हैं। और ये कहते कहते मैं भैया की बाहों में झूल गई। जब होश आया था तो मेरा सर अम्मी की गोद में था। आह, कितना सुकून मिला। माँ मुझे ममता की छाँव में मैं उस गोद में मुंह छुपा कर बिलक बिलक कर रोई। और फिर सारे घर के सवालात की बौछार मेरे ऊपर थी। तुम 4 साल तक उसके साथ क्या करती रही। भैया बोले, ना जी तुम तो हम लोगों को बिल्कुल भूल गई। बाजी ने कहा, तुम हमें ख़त लिखती तो हम उसे वहाँ आकर ठीक कर देते। भैया फिर बोले, हाँ बेटी, तुमने हमें अपना पता तक नहीं लिखा, हम तुम्हें ख़त कहाँ लिखते। अम्मी बोली, मैंने तो जैसे चुप साध ली थी। मैं पूरी दास्तान किसी को क्या बता सकती थी। मैंने बड़े दुख से कहा, अब तो सब कुछ बताने और सुनाने को ख़त्म हो गया। मेरे नसीब का हिस्सा मुझे मिल गया। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, मुझसे कुछ ना पूछा जाए। अब जब शान ने मुझे तलाक दे दी है तो फिर इन बातों से क्या फ़ायदा। बेटी वो जलील कमीना आदमी, उसने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मुझे इस बदजात का पता बताओ, मैं उसे शूट कर दूंगा। अब्बू गर्जे, नहीं अब्बू नहीं, ये कैसे हो सकता है। मैं उस इंसान को छोड़ा ही, आप सबका रिश्ता ख़त्म हो गया। खुदा रहा, तो कुछ ना पूछिएगा, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, कभी भी नहीं। ये कहकर मैं उस जगह से उठाई जहाँ सब बातें कर रहे थे। आज कितने दिनों बाद इस डायरी को लेकर बैठी हूँ। चाहने के बावजूद भी शान को भूल नहीं पा रही। शान, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, मुझे तबाह कर दिया।
میری آرزوئیں میری خوشیاں پامال کر دیں، میرا جی چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو ختم کر دوں۔ موت جو ہر دکھ کا مداوع ہے، پھر نہ کوئی غم ہوگا، نہ تمہاری یاد اور نہ کوئی افسوس۔ مجھے کراچی آئے تقریباً سال بھر ہو رہا ہے، ہر شخص مجھے بہلانے کی کوشش کرتا ہے، مگر مجھے جیسے گھر میں قید رہنے کی عادت ہو گئی ہے۔ مجھے باہر کی دنیا سے ڈر لگتا ہے، ہاں ڈر لگتا ہے۔ سب تو فریب ہے نا، سب تو جھوٹ ہے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں۔ موت نے بھی مجھے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ نیند کی گولیاں بھی سکون نہ دے سکیں، اور جب اس روز ڈھیر ساری گولیاں کھا کر اسپتال بھی پہنچی تو شجیل کے اسپتال کے وہی گھر سے قریب تھا۔ شجی، تم بھی مجھے کتنے اچھے لگتے تھے، بردبار سے، سنجیدہ سے، مگر میں نے کبھی تمہاری قدر نہ جانی شجی۔ اپنی زندگی میں کتنے کامران ہیں اور میں بری طرح ناکام ہو گئی۔ انہیں منزل ملی اور میں اپنی منزل کھو بیٹھی، اور اب لٹی پٹی چوراہوں پر کھڑی دور افق کے اس پار تک رہی ہوں جہاں سے دھند ہے، اجالا نہیں۔ شجی، تم نے مجھے کیوں بچایا؟ مر جانے دیتے۔ شجی روز آتے ہیں اور مجھ سے میری باتیں پوچھنا چاہتے ہیں، مگر میں کسی کو کچھ نہیں بتا سکتی۔ شجی مجھ سے میرے ماضی کے بارے میں اصرار کر کے پوچھنا چاہتے ہیں۔ شجی، میں نے تمہاری بات شادی سے پہلے نہیں مانی تھی، اور آج احساس شرمندگی ہے۔ میں تمہارے لائق رہ بھی کب گئی ہوں؟ میں جانتی ہوں تم مجھے پہلے بھی پسند کرتے تھے اور اب بھی چاہتے ہو، اور میں بھی شاید ہمیشہ سے تمہیں چاہتی رہی ہوں، مگر میں نے کہا نا، منزلیں جدا ہو چکی ہیں، میرے ماتھے پر طلاق کا دبا ہے، میں تمہارے قابل کہاں رہی ہوں۔ اور جب شجی نے ڈائری بند کی تو اس کی نظر سامنے کھڑی نیل پر پڑی۔ اوہ، آ گئی نیل، وہ ایک دم بیڈ سے اٹھتے ہوئے بولا۔ کب آئے تم؟ وہ نظریں جھکا کر بولی۔ بہت دیر ہو گئی، آج تم یہاں موجود نہیں تھی، بہت اچھا ہوا۔ جانتی ہو، آج تمہاری زندگی کے ان 4 سالوں کے تمام راز اس ڈائری سے نے مجھے بتا دیے۔ وہ اس کے بالکل قریب آ کر شرارت سے بولا۔ نیل مستقل پلکیں جھکائے کھڑی تھی، ٹپ ٹپ ڈھیر سارے آنسو اس کی آنکھوں سے گر کر سرخ قالین میں جذب ہو رہے تھے۔ منہ پھیر کر کھڑی ہو گئی تو شجی نے اس کے کاندھوں پر ہاتھ رکھا۔ ایک سنسنی سی نیل کے پورے بدن میں آ گئی۔ نیل، وہ بے حد پیار سے اسے پکار رہا تھا، مگر نیل بدستور خاموش تھی۔ نیل، میں تمہیں مانگنا چاہتا ہوں۔ اس نے ایک دم نیل کو اپنی طرف گھما لیا۔ نیل نے اپنی خوبصورت بڑی بڑی آنکھیں اٹھا کر شجی کو دیکھا اور ہولے سے بولی، شجی، اس تمام حقیقت کو جاننے کے بعد بھی تم مجھے اپنانا چاہتے ہو؟ مگر نہیں، میں بھلا اب تمہارے لائق کہاں؟ کاش شجی، میں نے شادی سے پہلے تمہاری بات مان لی ہوتی اور پرنس سے شادی نہ کی ہوتی، مگر میں بہت خراب ہوں۔ کاش تم مجھے اس وقت اپنا لیتے، مگر اب تو میں تمہارے لائق بھی نہیں۔ اسے سکتے ہوئے بولی، نہیں نیل، میں اب بھی تمہارے لیے 5 سال پہلے والا شجیل ہوں۔ میں تمہیں اس وقت بھی اپنانا چاہتا تھا، اور پھر دبے الفاظ میں نے تمہیں 12 تنبیہ بھی کیا تھا، مگر تم نیل پرنس میں بری طرح الجھ چکی تھیں، اس لیے خاموش ہو گیا۔ مگر شجیل، تم نے مجھے پرپوز نہیں کیا تھا۔ اگر تم مجھے پرپوز کرتے تو تم ٹھکرا دیتی ہیں، اور میں یہ بے عزتی کروانا نہیں چاہتا تھا۔ شجی، میں نے غلطی کی تھی، بہت بڑی غلطی، اور اب میں تمہارے لائق نہیں ہوں۔ میں وہ پہلی والی نیل نہیں ہوں، میں تو بالکل ٹوٹ گئی ہوں۔ تم نے یہ سب کیوں پڑھا بھائی؟ اس لیے میں یہ سب جاننا چاہتا تھا، اور میری مشکل خود بخود آسان ہو گئی۔ جانتی ہو، پہلے اگر میں تم سے شادی کرتا تو اتنے مسائل نہ ہوتے، مگر اب بہت سی مخالفت میری امی جان کر سکتی ہیں، تو پھر تم اپنے ماں باپ کی خوشی کی خاطر مجھ سے نہ ملا کرو۔ نہیں نیل، میری امی میری ہر بات مانتی ہیں، میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ نیل، میں نے بھی تمہیں چاہا ہے، اب سے نہیں، بہت سالوں پہلے سے، مگر تم کھو گئی تھی، اور اب جب تم مجھے دوبارہ ملی ہو تو میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ ابھی نیل، تم کو مجھ سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے؟ میں تمہیں غلطی پر غلطی نہیں کرنے دوں گا۔ مگر شجی، میں نے کہا نا، میں تمہارے لائق نہیں، میں طلاق یافتہ عورت ہوں، تو پھر کیا ہوا؟ مگر شجی، اگر زندگی کے کسی لمحے تمہارے ساتھ میں نے کوتاہی کی، زندگی کے کسی لمحے میں تمہارے ساتھ تلخ ہو گئی، یا پھر ماضی کے تانے بانے میں کھو گئی، تو پھر تم مجھے معاف نہیں کرو گے۔ ارے نہیں، ہمارا حال مستقبل انشاءاللہ شاندار ہوگا کہ تم اپنے برے ماضی کو بھول جاؤ گی۔ اور ہاں، یہ تمہیں اتنا سب کچھ سوچنے کا موقع کب ملے گا؟ صبح تو تم اسپتال جاؤ گی، اور وہاں سے واپسی پر گھر کے ڈھیر سارے کام، میری خدمت، اور پھر ہمارے بچے۔ شجی نے اس کو بازوؤں سے پکڑ کر بیڈ پر بٹھا دیا۔ نیل حیران سی اسے دیکھ رہی تھی۔ بولو نیل، بول، تم نے ڈائری میں اعتراف کیا ہے کہ تم مجھے پسند کرتی ہو، پھر زبان پر یہ تالے کیوں ہیں؟
شجی مجھے کچھ نہیں معلوم، تم نے مجھے سوچنے کا موقع ہی کب دیا ہے، میں کیا کہوں؟ تم پہلے اپنی امی کو راضی کر لو۔ اچھا جی، تمہیں یقین ہے کہ شادی کے بعد میں کسی طعنے تشنے کا شکار نہیں ہوں گی؟ ارے نہیں بھائی نہیں، ایسا کیسے ہوگا نیل؟ اب میں تمہیں اپناؤں گا تو تم سب کی پسند بن جاؤ گی۔ مسز طیبہ پر تو شجیل کی یہ بات بجلی بن کر گری کہ وہ نیل سے شادی کرے گا۔ شجی میں تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دوں گی کہ تم ایک طلاق یافتہ لڑکی سے شادی تو پھر کرو۔ تو پھر کیا ہوا امی؟ ارے ہوا کیسے نہیں، میں کہتی ہوں تم میں کمی کیا ہے؟ تمہیں حسین سے حسین کنواری لڑکی مل جائے گی، میں جانتا ہوں امی، مگر پھر بھی میں نیل سے شادی کروں گا۔ کیوں کرے گا تو اس طلاق یافتہ لڑکی سے شادی؟ ارے اکلوتی اولاد، اور وہ بھی کہنا نہ مت سنے، اپنی من مانی کرے۔ اور تب شجیل دھیرے سے اٹھ کر امی کے پاس آیا اور ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، امی میں آپ کا سعادت مند بیٹا ہوں، میں نے آپ کا کہا نہیں ڈالا، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس دنیا میں لڑکیوں کی اور لڑکوں کی دونوں کی کمی نہیں ہے، مگر بات صرف یہ ہے کہ میں اس لڑکی سے محبت کرتا ہوں۔ ہاں اس نے علاج کے بہانے تجھے جال میں پھانس لیا ہوگا۔ امی جال میں اب تو نہیں پھنسا، وہ میری کلاس فیل ہو رہی ہے، اور یہ محبت اس وقت سے تھی۔ اس وقت تم نے کہا ہوتا تو میں شادی کر دیتی، اب تمہیں اجازت نہیں دے سکتی۔ امی اس وقت میں نے اسے پرپوز نہیں کیا، اور پھر پرنس نے پرپوز کر دیا، اس کی شادی ہوئے، پھر وہ لندن چلی گئی، وہاں 4 سال اس نے کس کرم میں گزارے ہیں وہ میں جانتا ہوں۔ ارے تو کیا ساری دنیا کے ٹھیکیدار تم ہو؟ سب کے غم اور دکھ سمیٹنے کے لیے ہم ہی رہ گئے ہیں کیا؟ امی میں آپ سے بحث نہیں کر سکتا، مگر صرف بات اتنی ہے کہ نیل میری پسند ہے، اس کو میری ضرورت ہے، اور میں اسے ہر قیمت پر اپناؤں گا۔ یہ میری ذاتی زندگی کا سوال ہے اور مسئلہ ہے۔ بہتر ہے کہ آپ میرے اس مسئلے کو خوش اسلوبی سے طے کر دیں، شادی سے پہلے اور شادی کے بعد میں نیل کے لیے کوئی بھی نفرت اس گھر میں دیکھنا نہیں چاہتا۔ اور ہاں امی بہتر رہے گا آپ نیل کی زندگی کی 4 سال پر بکھری یہ کتاب پڑھ لیں، شاید عورت ہونے کے ناطے آپ کے دل میں محبت کا کوئی جذبہ اجاگر ہو، اور آپ سچے دل سے نیل کو اپنی بہو مان سکیں۔ یہ کہہ کر شجی نے وہ ڈائری مسز طیبہ کی طرف بڑھا دی، اور جو وہ نیل سے چھپا کر لے آیا تھا، اور خود ایک دم باہر آ کر کار میں بیٹھ کر اسپتال کی طرف چلا گیا۔ طیبہ بیگم نے وہ ڈائری پڑھی اور غم سے ان کے آنسو نکل آئے۔ سرجن فراز بھی قریبی لیٹے تھے، وہ یہ ڈائری پہلے پڑھ چکے تھے۔ تو بیگم تم نے کیا سوچا؟ یہ لڑکی تو بڑی دکھی ہے، وہ ہولے سے بولے۔ ہاں یہ صرف ایک لڑکی کی کہانی تو نہیں ہے، نہ جانے کتنی ایسی لڑکیاں ہمارے ملک میں ہیں۔ بیگم اگر شجی اس کو سہارا دینا چاہتا ہے تو ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اور پھر میں اس بچی کو جانتا بھی ہوں، ان دنوں میں وہاں پروفیسر تھا، یہ خاصی ذہین لڑکی ہوا کرتی تھی۔ ٹھیک ہے پھر مجھے کوئی کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ بس یہ دنیا والے کہیں گے کہ کوئی کنواری لڑکی نہ ملی تو طلاق یافتہ لڑکی سے شادی کر لی۔ اوفو بیگم دنیا والوں کی تو بات ہی مت کرو، یہ تو ہمیشہ کچھ نہ کچھ کہتے رہتے ہیں، اگر ان کے بارے میں سوچو گی تو کبھی کچھ بھی نہ کر سکو گی۔ صرف اپنے بارے میں سوچو اور کچھ نہ سوچو، اپنے گھر، اپنے بچے اور ان کی خوشیاں، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ عقل مندی کا تقاضا یہی ہے، وہ شادی نیل سے ہی کرے گا، ابھی یہ تمہاری اجازت مانگ رہا ہے، کل کو کورٹ میرج کر لے گا اور گھر سے الگ چلا جائے گا۔ سرفراز صاحب کی باتیں سن کر طیبہ بیگم نے دوسری صبح ہی ناشتے کی میز پر شجی سے کہا، شجی بیٹے میں آج شام ہی نیل کو مانگنے کے لیے اس کے گھر جا رہی ہوں۔ ارے سچ امی؟ ہاں بیٹے ہاں، وہ خوشی سے بولی۔ ان کی بات سن کر شجیل نے کہا، امی آپ نے خوشی خوشی اجازت دے دی ہے نا، اس میں زبردستی تو نہیں؟ ارے نہیں بیٹے، تیرے سر پر سیرا سجانے کے خواب تو میں کب سے دیکھا کرتی تھی۔ او تھینک یو امی، ویری ویری مچ۔ یہ کہتے شجیل سیدھا گاڑی لے کر نیل کے گھر چلا گیا۔ تقریباً 15 دن سے شجی نیل کے گھر نہیں آیا تھا، اور نیل کے دل میں طرح طرح کے وسوسے جاگ رہے تھے، کہیں شجی ناراض تو نہیں ہو گئے، کہیں شجی کی امی ناراض تو نہیں ہو گئیں، اور پھر ایک انجانے دکھ کے باعث اس کی آنکھوں میں آنسو تیر آئے۔ اسی وقت اسے اپنی ڈائری کا خیال آیا، وہ اسے جگہ جگہ تلاش کرنے لگی، الماری میں، شو کیس میں، مگر کہیں نہ ملی۔ اس کو خبر بھی نہ تھی کہ شجی ڈائری لے جا چکا ہے۔ کہیں تمہیں اس کی تلاش تو نہیں؟ شجی نے شرارت سے ڈائری اس کی طرف بڑھا دی۔ یہ تم اپنے ساتھ لے گئے تھے؟ ہاں مگر کیوں؟ اس لیے کہ مجھے اس کا حق حاصل ہے۔ مگر تم نے یہ اچھا نہیں کیا۔ اوفو کم آن نیل، یہ تمہارا منہ کیوں سوجا ہوا ہے؟ تم جو اتنے دن سے نہیں آئے، بس دل نہیں چاہ رہا تھا، نہیں آیا، وہ شرارت سے بولا۔ تو اب کیوں آئے ہو؟ اور تم میری ڈائری کیوں لے کر گئے تھے؟ اس لیے کہ وہ میری اپنی چیز تھی اور اس کے کچھ حصے ابھی پڑھنے باقی تھے۔ شجی تم یہاں نہ آیا کرو، ہو سکتا ہے تمہاری امی کو اعتراض ہو۔ ہاں انہیں اعتراض تو ہے، مگر میں نے راضی کر لیا۔ شجی میری ڈائری پڑھا کر تو ان کی ہمدردیاں نہیں سمجھنی تم نے؟
نہیں چاہیے مجھے کسی کی ہمدردی نہیں چاہیے، مجھے کسی کا ساتھ میں جانتی ہوں اگر صرف تمہارے ایمان پر میں اس گھر میں گئی تو مجھے وہاں نفرتیں ملیں گی، اور مجھ میں کسی کی نفرت سہنے کی تاب نہیں، میں کوئی رشتہ نہیں چاہتی۔ اس کی کیفیت ذہنی ہوئی اور دوسرے علم میں شجی کا سنسناتا ہوا چانٹا اس کے گالوں پر پڑا۔ چپ کرو، بس بولتی ہو تو بے سر و پا بولے چلی جاتی ہو، ہمیشہ اپنے غلط فیصلوں پر پچھتاتی آئی ہو، اپنی زندگی ایک غلط فیصلہ کر کے تم پہلے بھی تباہ کر چکی ہو، اب جب تمہیں میں اپنی تمام تر سچائیوں کے ساتھ اپنانا چاہتا ہوں تو تم اپنی دشمن بنی ہو، تم اپنے آپ کو ختم کرنا چاہتی ہو تو مرو، سمجھی؟ اب تمہیں کوئی شجی بچانے نہیں آئے گا، اب کوئی تم سے نہیں کہے گا کہ میں تمہارا ہاتھ تھاموں گا۔ اور ہاں، شام امی آ رہی ہیں تمہیں پرپوز کرنے، چاہو تو ہاں کرنا اور چاہیں تو منع کر دینا۔ میرے قدم اب اس گھر میں صرف اور صرف اس وقت آئیں گے جب بارات آئے گی، ورنہ مجھے ہمیشہ کے لیے بھول جانا۔ خدا حافظ۔ شجی کے اس روپ پر نیل بوکھلا سی گئی، مگر اسے آج شجی بے حد پیارا لگ رہا تھا، بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ ہولے سے مسکرا دی، شجی میں تمہیں دوبارہ کھونا نہیں چاہتی ہوں، میں صرف اور صرف تمہاری ہوں، اور پھر پیار میں تھوڑا غصہ، تھوڑا جھگڑا اور بہت ساری محبت تو ہوتی ہے۔ اور پھر نیل اس شام کا انتظار کرنے لگی جب شجی کی امی کو آنا تھا، مگر وہ نہیں آئیں۔ شجی کو گئے پورا ایک ماہ ہو گیا، نہ ہی وہ اور نہ ہی کوئی اور اس کے گھر سے آیا۔ نیل کو عجیب سی بے کلی اور بے قراری تھی۔ اس کی بہن شجیلا ایک دن بولی، کیا بات ہے نیل، بہت دنوں سے شجی نہیں آیا؟ معلوم نہیں، ایسا تو کبھی نہیں ہوا کہ وہ اتنے دنوں تک غائب ہو جائے۔ نہیں ہوا تو کیا ہوا، ہو نہیں سکتا باجی، کیا بکواس کر رہی ہو؟ باجی میں ان کی مریض تھی، ٹھیک ہو گئی، اب وہ یہاں کیوں آنے لگے، مجھ سے واسطہ ہی کیا ہے ان کی؟ بات سن کر سجیلا چڑھ کر بولی، تم جو ہو نا نیل، یوں ہی آنسو بہاتی رہنا، تم نے اس جواری شرابی سے شادی کر کے زندگی برباد کی اور اب اتنے اچھے رشتے کو ٹھکرا رہی ہو۔ وہ کیوں آئے تمہارے پاس، کس لیے آئے؟ تم نے ہمیشہ غلط فیصلے ہم لوگوں کے پر مسلط کیے ہیں، تمہاری خوشی کی خاطر امی ابو نے تمہاری شادی پرنس کے ساتھ کر دی تھی، اور نتیجہ ظاہر ہے۔ اب جب کہ تم خود اتنی اہلیت نہیں رکھتی ہو کہ کوئی فیصلہ کر سکو، تم اب آپ کے کیے فیصلے کو کیوں ٹھکراتی ہو؟ نیل ڈبڈباتی آنکھیں اوپر اٹھاتی ہوئی بولی، باجی میں بری ہوں، بہت بری ہوں، جبھی تو سب مجھ سے نفرت کرتے ہیں، جبھی تو میں شجی سے شادی نہیں کر رہی ہوں، خدا کے واسطے مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ ہاں ہاں اکیلی رہو، مگر یاد رکھنا شجی کو کھو کر تمہیں بھی چین نہیں ملے گا۔ سجیلا یہ کہہ کر غصے میں پیر پٹکتی چلی گئی اور نیل تنہا بیٹھی گھٹنوں میں سردی آنسو بہاتی رہی۔ سجیلا شجی سے ملنے اسپتال پہنچ گئی۔ شجی اداس سا اپنے کمرے میں بیٹھا تھا۔ ارے آپ باجی آداب، جیتے رہو، کیسے ہو؟ ٹھیک ہوں، مجھے تم ٹھیک نظر نہیں آ رہے، کچھ کمزور اور اداس سے لگ رہے ہو۔ نہیں تو میں تو اچھا بھلا ہوں باجی، ایسی کیا بات ہے، اداس کیوں ہونے لگا بھلا؟ وہ میز پر پڑے کاغذوں سے کھیلتے ہوئے بولا۔ اے شجی، جی باجی جھوٹ بول رہے ہو، میری طرف دیکھو۔ اور شجی نے اپنی اداس نگاہیں اس کی طرف کر دیں۔ تب سجی بڑے پیار سے بولی، تم 1 مہینے سے گھر کیوں نہیں آئے؟ بس مصروف تھا باجی۔ مصروف تھے یا نیل سے ناراض تھے؟ نہیں، میں کسی سے ناراض نہیں ہوں باجی، اور پھر میری مریض ابھی تو ٹھیک ہو گئی ہے، اب میرے وہاں جانے کا فائدہ۔ اچھا یہ بتاؤ تم گھر کب آ رہے ہو؟ میں تو گھر نہیں آ رہا، آپ سے کس نے کہا کہ میں آ رہا ہوں باجی، میں اب کبھی نہیں آؤں گا وہاں۔ لیکن کیوں؟ تمہاری امی جواب لینے نہیں آئیں؟ سجیلا نے وضاحت چاہی۔ اس جواب لینے کے لیے جس کا مجھے علم تھا، میں نے انہیں بھیجنا مناسب نہیں سمجھا۔ ارے بس ہوئی نا یہ ناراضگی کی بات، تو تم ناراض نہیں ہو؟ باجی نہ میں ناراض ہوں نہ ہی چھچورا ہوں، میں جانتی ہوں شجی، یہ نیل تو بس احمق ہے، تم اسے معاف کر دو اور میرے ساتھ گھر چلو۔ نہیں، اب میں آپ کے گھر اسی وقت جاؤں گا جب نیل خود چاہے گی اور آ کر مجھے اپنے ساتھ گھر لے جائے گی، یہ تمہارا قطعی فیصلہ ہے؟ جی ہاں باجی، اس لیے کہ محبت کوئی زبردستی کا سودا نہیں ہے، اگر وہ مجھے پسند نہیں کرتی تو میں زبردستی اپنے آپ کو اس کے اوپر مسلط نہیں کر سکتا۔ تمہاری بھول ہے شجی، نیل تم سے بے حد پیار کرتی ہے، تم 1 مہینے سے نہیں آئے تو وہ بھی بے حد اداس ہے، میں نے تو اسے چپ کے روتے دیکھا ہے، ہو سکتا ہے وہ کسی اور کے لیے رو رہی ہو۔ اچھا بس اب چپ شجی، بالکل چپ ہو جاؤ، تم تو سمجھدار ہو نا، اس بے وقوف لڑکی کی باتوں کا کیا برا منانا؟ ارے وہ اتنی عقل مند ہوتی تو کسی جواری شرابی سے شادی ہی کیوں کرتی؟ اب بھلا میں کیا کہہ سکتا ہوں باجی؟ اچھا تو میں نیل کو تمہارے پاس یہیں بھیجوں گی۔ شجیلا مسکرا کر چلی گئی اور شجی الجھا سا بیٹھا رہ گیا۔ سجیلا نے نیل کو جا کر بتایا کہ اگر وہ شجی کو لینے اسے منانے نہیں گئی تو وہ کبھی بھی نہیں آئے گا۔ نیل ششپنج میں پڑ گئی، اس نے 2-3 دن یوں ہی نکال دیے اور آخر ایک روز اس نے اسپتال جانے کا فیصلہ کر لیا۔
اس وقت صبح کے 10 ہی بجے تھے جب ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ قریب کھڑی جمیلہ نے فون اٹھا لیا۔ نیل بھی قریب بیٹھی تھی۔ فون ریسیو کر کے سجیلا نے نیل سے کہا، نیل، آج صبح ایک تیز رفتار ٹرک نے شجی کی گاڑی کو ٹکر مار دی۔ گاڑی چور چور ہو گئی ہے اور شجی کو بھی شدید چوٹیں آئی ہیں، وہ ICU میں ہیں۔ شجیلا کے منہ سے یہ الفاظ سن کر صبر کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ نیل بے اختیار سجیلا سے لپٹ گئی۔ باجی، یہ کیا ہو گیا؟ آؤ ہم اسپتال چلیں۔ جمیلہ جو خود بھی بہت گھبرائی ہوئی تھی نیل کو سہارا دیتے ہوئے بولی۔ نیل ڈھال سی جمیلہ کے ساتھ چل دی۔ شجی کے جسم پر خاصی چوٹیں آئی تھیں، چہرے پر کوئی زخم نہیں تھا مگر اسے درد کم کرنے کی ڈرپ لگ رہی تھی۔ وہ بے ہوش تھا۔ نیل سب کے سامنے بھلا شجی سے کیا کہہ سکتی تھی؟ شجی کے والد، بہنیں اور ماں سبھی وہاں موجود تھے۔ نیل اداس روئی روئی سی واپس آ گئی۔ شجی نے ہوش میں آتے ہی نیل کو پکارا اور تب طیبہ بیگم کو احساس ہوا کہ ان کے بجائے اسپتال میں نیل کو ہونا چاہیے۔ وہ نیل کے گھر پہنچی اور بولی، بیٹی، مجھے تم سے کہنا تو نہیں چاہیے مگر ہمارے اوپر تمہارا احسان ہوگا کہ تم شجی کے پاس اس وقت تک رہو جب تک اسے ہوش نہ آ جائے۔ وہ صرف اور صرف تمہارا ہی نام پکار رہا ہے۔ نیل حیران تھی۔ وہ سوچنے لگی، شجی، کیا میں واقعی تمہارے تن من میں اس طرح بسی ہوں کہ تم مجھے بے ہوشی میں بھی پکارتے ہو؟ میں ضرور چلوں گی آنٹی، آپ فکر نہ کریں۔ نیل کے امی ابو نے بھی اجازت دے دی۔ سجیلا خود نیل کو شام اسپتال چھوڑنے گئی۔ شجی ابھی غنودگی میں ہی میں تھا۔ وہ کبھی کبھی پانی مانگ لیتا۔ نیل اس کی تیمارداری میں لگ گئی۔ رات کے 11 بجے تھے۔ سرجن راؤنڈ لگا کر جا چکے تھے اور آرڈر کر گئے تھے کہ اب شجی کو کوئی سیڈیٹو انجیکشن نہ لگایا جائے، صرف درد کا انجیکشن لگے۔ نیل وہیں قریب ہی آرام کرسی پر شجیل کے سراہنے بیٹھی ہوئی تھی کہ شجی کو ہوش آ گیا۔ اس کی زبان پر سچ مچ نیل ہی کا نام تھا۔ نیل نے بڑھ کر شجی کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر بولی، شجی، آنکھیں کھولو، میں آپ کے پاس ہوں۔ اور تب شجی نے آنکھیں کھولی۔ نیل، تم میں کہاں ہوں؟ آپ حادثے میں زخمی ہو گئے تھے، اس وقت اسپتال میں ہیں اور میں آپ کے پاس ہوں۔ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ شاید مرنے سے بچ گیا نیل، باقی حال تو تمہارے سامنے ہے۔ اتنی تیز کار کیوں چلا رہے تھے؟ کار تو آہستہ چلا رہا تھا مگر ذہن میں تم جو بسی تھی، سوچ تمہارے بارے میں رہا تھا اور یوں ٹرک والے نے ٹکر مار دی۔ اب تو تمہیں خوش ہونا چاہیے، تم مجھے پسند بھی تو نہیں کرتی ہو نا؟ اگر ذرا سی بد دعا اور کرتی تو میں ختم ہو جاتا۔ نیل اس کے ہاتھ پر اپنی نمی والی آنکھیں لگاتے ہوئے بولی، نہیں شجی، میں تمہیں بد دعا کیسے دے سکتی ہوں؟ شجی، تم مجھ سے ناراض ہو، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، میں صرف اور صرف تمہاری ہوں۔ وہ بری طرح سسک پڑی۔ شجی کا ہاتھ آنسوؤں سے تر ہو گیا۔ شجی نے اپنا دوسرا ہاتھ اس کے بالوں میں پھیرتے ہوئے کہا، نیل مت رو، مجھے دکھ ہوتا ہے۔ اگر اب دوبارہ تمہاری طبیعت خراب ہو گئی تو میں کہیں کا نہیں رہوں گا۔ تمہیں میری قسم ہے، اب چپ ہو جاؤ۔ نیل نے اپنا آنسو بھرا چہرہ اٹھا کر جلدی آنسو پوچھ ڈالے۔ اچھا اب ہنسو۔ اور نیل دھیرے سے مسکرا دی۔ نیل کی دن رات کی خدمت نے شجی کو جلد اچھا کر دیا۔ دونوں گھرانوں میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ ایک طرف شجی کی صحت یابی کا جشن تھا اور دوسری طرف شادی کا۔ اور پھر جب بھاری بھرکم جوڑے میں ملبوس نیل اپنی خوبصورت سیج پر بیٹھی تھی تو نہ جانے کس جذبے کے تحت اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب شجی کمرے میں آیا تو اس کا رویہ دیکھ کر نیل ایک دم حیران رہ گئی۔ نیل، میں چاہتا ہوں کہ تم ابھی اسی وقت اپنے بال کاٹو، وہ لڑکا راضی زبان میں بولا تو ایک دم نیل نے مارے حیرت کے اپنا گھونگھٹ الٹ دیا۔ شجی شراب کی بوتل لیے کھڑا تھا، ایک قینچی اس کے ہاتھ میں تھی۔ تم شجی، تم بھی وہی نکلے، بالکل ویسے پرنس جیسے۔ تم شراب پیتے ہو اور تم نے مجھ سے چھپائے رکھا، مجھے دھوکہ دیا۔ نہیں کاٹوں گی میں یہ بال سمجھے۔ نیل کو نیل شجی کو حیران سا دیکھ رہا تھا۔ آج تو اسے بلا کی حسین لگ رہی تھی۔ شجی پلیز میرے کمرے سے چلے جاؤ۔ کیوں؟ یہ تو میرا کمرہ ہے۔ مگر شجی تم اگر شراب پیو گے تو میں یہاں سے چلی جاؤں گی اور سب تمہارے کرتوت بتا دوں گی۔ نیل نے بیڈ سے نیچے اپنے پیر اتارے اور سینڈل تلاش کرنے لگی۔ شجی دروازے کے بیچ کھڑا ہو گیا۔ نیل پر تو بوکھلاہٹ تاری تھی۔ ایک تو کپڑے اتنے بھاری، اوپر سے زیورات، کبھی ٹیکا سر کا، کبھی نتھ دوپٹے میں پھنسی جاتی۔ لڑکیوں نے سینڈل معلوم نہیں کہاں چھپا رکھا تھا۔ شجی نے اطمینان سے قینچی اور وسکی کی بوتل میز پر رکھ دی اور ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔
آج تو شجی بھی بے حد اسمارٹ لگ رہا تھا، سلکن شیروانی میں ملبوس قداور اور بجی جب سینڈل نہ ملی تو نیل نے ایک دم سوچا ننگے پیری باہر نکل جائے۔ اسے شجی سے خوف آ رہا تھا، گھبراہٹ میں جب وہ بھاگی تو قالین سے ٹھوکر لگی۔ گرنے سے پہلے ہی سامنے کھڑے شجی نے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا اور ہنستے ہوئے بولا، کیا بدعواسی ہے، اتنی دیر سے کھڑا تمہارا تماشا دیکھ رہا ہوں، چھوڑ دو مجھے۔ نیل نے اپنی بازو چھڑانا چاہے تو ہاتھوں میں گرفت اور سخت ہو گئی۔ نیل، یہ ہاتھ چھوڑنے کے لیے نہیں تھا، میں پگڑی میں تو تجھے غصہ دلانے کے لیے ایکٹنگ کر رہا تھا، تم نے سمجھ لی کیا؟ سچ میں سمجھ لیا کیا؟ تو وہ سب جھوٹ تھا؟ نیل نے حیرانی سے پوچھا۔ شجی ہنستے ہوئے بولا، ہاں جان شجی، وہ سب مذاق تھا، آؤ اب اس مذاق کو ختم کریں۔ تم تو آج اس قدر پیاری لگ رہی ہو، جی چاہتا ہے بس تمہیں دیکھتا رہوں۔ کیوں کیا تم نے مجھے تنگ؟ میں تم سے بات نہیں کرتی، نیل مسروم غصے سے بولی اور ہاتھ چھڑا کر پیٹھ موڑ کر بستر پر بیٹھ گئی۔ شجی کی آنکھوں میں شوقی تھی، وہ اطمینان سے اپنی شیروانی اور جوتے اتار کر آرام سے بیٹھ پر بیٹھ گیا۔ نیل سر جھکائے بیٹھی تھی، شجی نے اسے کاندھے سے پکڑ کر اپنی طرف گھما لیا۔ اس نے دیکھا نیل کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، وہ گھبرا گیا۔ ارے ارے ارے، یہ اتنے بڑے بڑے آنسو نہیں بھیا نیل، اب ان آنسوؤں کے ذخیرے کو ختم کر دو، اور ہاں مجھے معاف کر دو، میں نے تو مذاق کیا تھا، تمہیں دکھ ہوا، آئی ایم سوری۔ نیل ایک دم شجی کے سینے سے لگ گئی۔ شجی، اب کبھی ایسا جان لیوا مذاق مت کرنا، میں دوبارہ کسی پرنس کو اپنی زندگی میں دیکھنا نہیں چاہتی۔ شجی، مجھ سے کبھی نفرت مت کرنا ورنہ میں سچ میں جان دے دوں گی، بس یہی ایک بات نہ کہنا۔ میں جانتا ہوں تم خودکشی کرنے میں خاصی ماہر ہو، مگر اب تم ماں بدولت کی بیوی ہو، اور ہاں ہم لوگ ولیمے کے دوسرے دن ہنی مون منانے بیرون ملک جا رہے ہیں۔ اب ان آنسوؤں کو پوچھ لو، دیکھو یہ پھولوں سے سجی سیج منتظر ہے۔ اور نیل شرما کر دوبارہ شجی کی باہوں میں آ سمٹ آئی۔ اور اسی کے ساتھ میری یہ کہانی، میرا یہ ناول یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ ویورز، امید ہے آپ کو میرا یہ دلچسپ ناول پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ کو میرا یہ ناول پسند آیا ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجیے تاکہ جو میں اگلی کہانی، اب 93 نمبر کی کہانی ڈالوں تو وہ آپ کو بر وقت مل جائے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔